الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم فقہنا فی الدین، اللهم فقہنا لما تحب وترضى، اللهم الہمنی رشدی وزدنی من نفسی، اللهم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنا علما اللهم اسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کا ذکر قرآن میں کتنی مرتبہ کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کا نسب بھی داؤد علیہ السلام کی طرح ابراہیم علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام کا قرآن میں 17 جگہ ذکر کیا ہے۔ داؤد علیہ السلام کا کتنی بار ذکر آیا ہے قرآن میں؟ 16 بار، 16 مرتبہ۔ سب سے زیادہ کون سی سورہ میں آیا ہے؟ سورہ صاد میں 5۔ سورہ صاد میں 5 مرتبہ ہے۔ اسی طرح سلیمان علیہ السلام کا 17 مقامات پر ذکر ہے۔ یاد رکھے مقامات، سورہ نہیں بول رہی ہوں میں کہ 17 صورتوں میں ذکر ہے، نہیں، 17 جگہ پر ذکر ہے قرآن میں۔ کون کون سی سورہ ہے؟ سورہ بقرہ میں اور 102 میں 2 مرتبہ، سورہ نساء میں 1 مرتبہ آیت نمبر 163، سورہ انعام 1 مرتبہ 84، سورہ انبیاء 3 مرتبہ 78، 79 اور 81۔ سورہ نمل میں سب سے زیادہ، ظاہر ہے وہ ان کے اس پر وہ واقعہ ہے چوٹیوں کا۔ سورہ نمل میں سب سے زیادہ کم سے کم 7 مرتبہ، سورہ سبا میں آیت نمبر 12 میں 1 مرتبہ، سورہ صاد میں 2 مرتبہ 30 اور 34 آیت میں۔ اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ ان کی بھی بادشاہت دیکھتے ہیں، بہت ہی عالی شان تھی۔ حافظ ابن عساکر نے آپ کا نسب نامہ اس طرح بیان فرمایا: سلیمان بن داؤد بن عیشا بن اوید بن عابر بن سلمون بن نقشون بن امینادب بن ارم بن حسرون بن فارس بن یہودا بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو حضرت داؤد علیہ السلام کا بادشاہت و حکمت نیز نبوت میں جانشین مقرر فرمایا اور اپنے فضل و کرم سے مزید عنایت کی، یعنی ان کو بھی ایک الگ ویسی سب کچھ نہیں ملا جو داؤد علیہ السلام کو ملا تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ مزید چیزیں دی تھی۔ ان کو بھی بہت ساری نعمتیں دی تھی جن کے بارے میں ابھی ہم لوگ پڑھیں گے۔ اور سورہ نمل آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ۔ اور سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے قائم مقام تھے، یعنی ان کے جانشین تھے، اور کہنے لگے کہ لوگوں، ہمیں اللہ کی طرف سے پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہر چیز عطا فرمائی گئی ہے، بے شک یہ اس کا سری فضل ہے۔ تو ہر انبیاء کا طریقہ یہ رہا ہے کہ کوئی بھی نعمت جو ان کو ملی ہے وہ کس کی طرف منسوب کرتے تھے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ اپنا کوئی ذاتی کمال نہیں کہتے تھے یا فخر نہیں کرتے تھے مجھے تو یہ بھی ملا اور یہ بھی ملا اور یہ بھی ملا، بلکہ کیا ہے، جو بھی ملا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ آل عمران میں ہم لوگوں نے ڈیٹیل پڑھ چکے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا جب معجزہ دکھایا جا رہا ہے تو کیا وہاں پر بتایا جا رہا ہے؟ بِإِذْنِ اللَّهِ، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے اذن سے جو کچھ ملا ان کو، وہ ساری معجزات کیا ہے؟ اللہ کے۔ تو ہر نبی نے یہ اقرار کیا ہے کہ ہم کو جو بھی چیزیں ملی ہیں وہ کس کی طرف سے ملی ہے؟ اللہ سبحانہ۔ تو ہم بھی، ہمارے لیے بھی اسوہ حسنہ ہے یہ انبیاء۔ ہمارے لیے بھی کیا سبق ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ کوئی بھی نعمت جو ہم کو ملی ہے نا اس کا شکر کیسے کریں؟ یا رب، یہ آپ نے دیا، میرا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے۔ ایون اگر کچھ ہم کرتے ہیں اپنے ہاتھ سے اور اس کی کوئی تعریف کرتا ہے، اچھا کھانا بنایا، اچھا بولے، اچھا لکھے، اچھا کام کیا، تو کیا کہیں؟ ھذا من فضل ربی، میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اس قابل نہیں بناتے تو میں نہیں کر سکتا تھا یا میں نہیں کر سکتی تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوخ کریں، یہ نہیں کیونکہ نفس جو ہے نا وہ ایسی خواہشات اور ایسی خود پرستی اور ایسی تعریف پر کیا ہوتا ہے، پھول جاتا ہے اور چاہتا ہے کہ تو تعریف ہو۔ تو جب بھی اول تو چاہے نہیں کسی سے کہ کوئی تعریف کرے، اور اگر کوئی تعریف کرے تو کیا کہے؟ یہ میرا کمال نہیں ہے، میرے رب کا کرم ہے۔ الحمدللہ، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ ان سے کہلوا رہے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں
کہ جو بھی ہمیں دیا گیا ہے کوئی بھی چیز تو یہ ہمارے رب کا فضل و کرم ہے. یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے نبوت اور بادشاہت میں حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث تھے. آیت مبارک میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو مالی وراثت ملنا مراد نہیں ہے کہ مال ان کا بادشاہت تھی تو ان کی بادشاہت ان کی طرف منتقل کی گئی، نہیں، کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام کے اور بھی بیٹے تھے. تو یہ ممکن نہیں کہ آپ ایک ہی بیٹے کو سارا مال دے دیں اور دوسروں کو محروم کر دیں. انبیاء اسے انصاف کی باتیں کرتے، اس طرح غلط نہیں وہ کرتے. اس کے علاوہ متعدد صحابہ کرام سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو چھوڑ دیں وہ صدقہ ہوتا ہے. ایک روایت میں یہ الفاظ ہے ہم انبیاء کی جماعت کا کوئی وارث نہیں ہوتا، یعنی ہم مال وراثت میں نہیں چھوڑتے بلکہ وراثت میں انبیاء کیا چھوڑ کر جاتے ہیں؟ علم چھوڑ کر جاتے ہیں. چنانچہ انبیاء کرام کا مال ان کی وفات کے بعد غریبوں اور محتاجوں میں صدقہ کر دیا جاتا ہے. یہ ان کے قریبی رشتہ داروں کے لیے مخصوص نہیں ہوتا کیونکہ ان کی نظر میں دنیا بالکل حقیر اور بے قدر ہے، جس طرح انہیں مبعوث کرنے والے کی نظر میں یہ دنیا حقیر اور ذلیل ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نظر میں دنیا کی حقیقت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اگر اتنی بھی ویلیو ہوتی ہے اللہ کی نظر میں، حالانکہ خود خالق کائنات ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، لیکن اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میری نظر میں یہ دنیا مچھر کے پر، مچھر کا پر کتنا باریک ہوتا ہے، اتنا ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے، اتنا چھوٹا ہوتا ہے، ہم کو جلدی نظر پورا ایک مچھر ہی بڑی مشکل سے نظر آتا ہے، کہاں اس کا پر کتنا کمزور. تو اللہ تعالیٰ کو وہ بھی نہیں کوئی ویلیو ہے دنیا کی، اتنی بھی نہیں ہے جتنی مچھر کے پر کے برابر. اگر ہوتی کوئی ویلیو تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتے. یعنی جو اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے، جو کھلا کھلا اللہ تعالیٰ کی دیے ہوئے نعمتوں کو نافرمانی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کو دی اس کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال کر رہا ہے. پھل دیا ہے تو کسی اور کے سامنے جا کے چڑھا رہا ہے، اولاد دیے تو کہیں اور جا کے اس کو وہ نذرانہ پیش کر رہا ہے، کوئی جانور دیا ہے تو کسی اور آستانے پر ذبح کر رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ویلیو نہ ہونے کی وجہ سے ان کو ڈھیل ملی ہوئی ہے. اگر ویلیو ہوتی تو ان کو ہرگز بھی کسی کافر کو ایک گھٹ پانی بھی اللہ تعالیٰ نہیں دیتے، لیکن اللہ کی نظر میں کوئی بھی ویلیو نہیں ہے. چنانچہ انبیاء کرام کا مال ان کی وفات کے بعد غریبوں اور محتاجوں میں صدقہ کر دیا جاتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، لوگوں ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے، یعنی پرندے اپنی اپنی زبان میں جو باتیں کرتے ہیں آپ اسے سمجھ لیتے ہیں. اب یہ ان سے الگ ہے. داؤد علیہ السلام کے ساتھ پرندے کیا کرتے تھے؟ ساتھ میں تسبیح کرتے تھے، لیکن یہاں پر کیا ہے کہ ان کی بولی سکھائی گئی ہے. آپ باقاعدہ بات کر لیتے تھے ان سے، ان کی باتیں سن لیتے تھے، ان کی باتیں سمجھ لیتے تھے، جس کی ضرورت ملک پر حکومت کے دوران میں ممکن ہے. یعنی ہر قسم کا سامان، ہتھیار، لشکر و سپاہ، جنوں، انسانوں، پرندوں اور حیوانوں کی جماعتیں اور علم و عقل اور تمام مخلوقات کی باتوں کو سمجھنے اور اپنی بات سمجھانے کی طاقت وغیرہ. یعنی جنوں کی بھی باتیں سن لیتے تھے، سمجھ لیتے تھے، پرندوں کو بھی، جانوروں کی بھی، ہر ایک کی. ان ھذا لہو الفضل المبین، بے شک یہ بالکل کھلا فضل الہی ہے. اللہ تعالیٰ نے بے مثال حکومت دی اور اس کے ساتھ نبی بھی بنایا. اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو چرند پرند، جنوں اور انسانوں پر بے مثل حکمرانی عطا فرمائی تھی. آپ ان سب کی بولی سمجھتے تھے اور اس نعمت ربانی پر خاص طور پر شکر بھی کرتے تھے. جیسے کہ سورہ نمل آیت نمبر 17 to 19 کس طرح شکر ادا کرتے ہیں. وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى دَاوُودَ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. اس پر انہوں نے کیا دعا مانگی، اتنی خوبصورت دعا. فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وانا اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اور سلیمان علیہ السلام کے لیے جنوں اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے. ان کی الگ الگ درجہ بندی کر دی گئی، یہاں تک کہ جب چونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا اے چونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ اور ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور اس کے لشکر تمہیں کچل ڈالیں. اب یہ چپکے چپکے اپنی لشکر سے بول رہی ہے وہ،
اپنی جماعت سے بول رہی ہے چوٹی، لیکن سلیمان علیہ السلام چونکہ لینگویج جانتے تھے چوٹی کی بھی، تو ان کو یعنی انہوں نے سن لیا اور مسکرا دیے اور کہنے لگے اے میرے رب مجھے توفیق دیجئے، عطا فرمائیے کہ جو احسانات آپ نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے، یعنی میرے پہلے میرے باپ پر بھی آپ نے یہ احسان کیا تھا، اور مجھ پر جو احسان کیا اس کا میں شکر ادا کرتا ہوں، ان کا شکر کروں اور ایسے نیک کام کروں کہ تو ان سے خوش ہو جائے اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔ ایک دن سلیمان علیہ السلام نے جنوں اور انسانوں اور پرندوں پر مشتمل اپنی تمام افواج کو جمع کیا اور کسی منزل کی طرف روانہ ہوئے۔ پرندوں نے اپنے پروں سے آپ پر سایہ کر رکھا تھا۔ ہر لشکر پر چھوٹے بڑے افسر مقرر تھے جو تمام افراد کو اپنے اپنے مقام پر رکھتے تھے۔ جب وہ چونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا اے چونٹیوں اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں رون ڈالے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی آواز سن لی اور جو بات اس نے دوسری چونٹیوں سے کہی تھی اس کو سمجھ لیا۔ آپ یہ بات سن کر مسکرا دیے جو دوسرے نہیں سن سکے، یعنی ساتھ میں دوسرے لشکر ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت نہیں دی تھی کہ وہ نہ سن سکتے تھے نہ سمجھ سکتے تھے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال غلط ہے، حضرت سلیمان صاحب سے پہلے جانور اور انسان ایک دوسرے سے بات چیت کرتے تھے اور ایک دوسرے کی زبان سمجھتے تھے۔ یہ چیز غلط ہے، یعنی جو ہسٹری لکھنے والے ہیں یا وہ ہے ان کا ایک کہنا ہے کہ پہلے کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ انسان اور جانور ایک دوسرے کی بولی سمجھتے، تو یہ چیز غلط ہے۔ یہ سب سے پہلے سلیمان علیہ السلام کو یہ قوت دی گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے وعدہ لے لیا کہ وہ انسانوں سے باتیں نہیں کریں گے، اس لیے اب ہم ان کی باتیں نہیں سمجھ سکتے۔ یہ سب جاہلوں کے خیالات ہیں۔ اگر یہ بات درست ہوتی کہ سب لوگ جانوروں کی بولیاں سمجھتے ہوتے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو دوسروں پر کوئی امتیاز حاصل نہیں ہوتا، یعنی پھر کوئی نئی بات نہیں ہوتی نا جو ان کو دی گئی۔ علاوہ ازیں حضرت سلیمان علیہ السلام کو جانوروں سے وعدہ لے کر کیا فائدہ حاصل ہو سکتا تھا کہ جانور انسانوں سے بات چیت نہ کریں۔ اسی امتیازی ہی کی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا یقیناً قبول فرما لی۔ والدین میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد حضرت داؤد علیہ السلام اور والدہ جو ایک عبادت گزار نیک خاتون تھی شامل تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر جرار میں ہدہد کی ڈیوٹی ایک انجینئر کی تھی۔ ہم لوگوں نے اس سے پہلے تفسیر میں ڈیٹیل میں ان کے بارے میں پڑھا ہے۔ ایک روز ہدہد بوقت حاضری غیر حاضر ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام سخت ناراض ہوئے، مگر ہدہد ایک ایسی خبر لایا جس سے اللہ کے نبی بھی بے خبر تھے، لہٰذا اس کی غیر حاضری کا نہایت معقول عذر ہونے کی وجہ سے اس کا قصور جو ہے قابل معافی تسلیم کیا گیا۔ یعنی پہلے تو یہ کہا گیا کہ اس کو یا تو اپنے اس سے نکال دیا جائے گا اور یا پھر یہ کیا جائے گا کہ اس کو وہ، یعنی سورہ نمل میں ڈیٹیل ہے اس کی، اور اتنی ڈیٹیل ہے تقریباً 17 آیات میں، آیت نمبر 20 سے 37 تک کا پوری ڈیٹیل ہے اس کی۔ اس کو ہم لوگ اس میں سمجھتے ہیں، اگر ترجمہ پڑھیں گے تو بہت طویل ہے یہ۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ہدہد کا واقعہ بیان کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج کے تمام پرندوں کے اپنے اپنے لیڈر اور کمانڈر تھے جو روزانہ اپنے اپنے وقت پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ ہدہد کا فرض منصبی یہ تھا کہ سفر کے دوران میں کسی بنجر مقام پر پانی کی ضرورت محسوس ہوتی تو وہ بتاتا تھا کہ کہاں کھدائی کرنے پر پانی مل سکتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ایسی حکمت دی تھی کہ وہ باقاعدہ جاتا تھا زمین کو سونگ کر یا چونچ کو گاڑ کر یا جیسے بھی، اور بتاتا تھا کہ لوگوں کو کہ یہاں زمین کھودو، یہاں پر پانی ہے۔ ظاہر ہے اتنا بڑا لشکر لے کر چل رہے تو ان کو پانی کی بھی ضرورت پڑتی ہوگی، تو یہ اس کا کام کرتا تھا۔ جیسے کہ اس زمانے میں انجینئر کہا جا سکتا ہے، ہدہد کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت دی تھی۔ اس کے بتانے پر فوجی کھدائی کر کے پانی حاصل کر لیتے تھے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو حاضر ہونے کا حکم دیا، یعنی پانی کی ضرورت پڑی تو اس کو کہا گیا کہ کہاں ہے ہدہد؟ وہ اپنے مقام پر موجود نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین لو اذبنہ عذابا شدیدا او لاذبحنہ او لیاتینی بسلطان مبین۔ کیا بات ہے، میں ہدہد کو نہیں دیکھتا ہوں، وہ واقعی غیر حاضر ہے، یعنی جان بوجھ کر غیر حاضر ہے۔ یقیناً میں اسے، اگر وہ جان بوجھ کر غیر حاضر ہے تو اس کو سخت سزا دی جائے گی، اور سزا میں بھی کیا سزا دی جائے گی کہ اس کو ذبح کر ڈالا جائے گا۔ وہ میرے سامنے کوئی، یا تو پھر اس کے لیے آپشن ہے کہ کوئی صریح دلیل لائے کہ کیوں ہوا غیر حاضر ہے۔
حضرت سلیمان علیہ السلام نے حدود کی بلا اطلاع غیر حاضری پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا اسے سخت سزا دینے یا ذبح کر دینے کا فیصلہ سنا دیا، اور کہا کہ اگر وہ اپنی غیر حاضری کی معقول عذر پیش کرے تو اس کی سزا ختم بھی کی جا سکتی ہے۔ تاہم حدود جلد ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو گیا اور عرض کی احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین انی وجدت امرأة تملکهم وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم۔ میں ایک ایسی چیز کی خبر لایا ہوں جس کا آپ کو بھی علم نہیں ہے۔ اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں کسی جادوگر کو، کسی جن کو، کسی پہنچے ہوئے پیر کو اتنا بڑا عالم سمجھتے کہ وہ غیب کی باتوں کو جانتا ہے، اور وہ پھر اپنی محض قیاس آرائی سے جھوٹ سچ ملا کر لوگوں کے ایمان کو خریدتا ہے۔ یہاں پر ایک نبی کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے کہ حدود کہہ رہا ہے، اس کی جرات اور اس کا وہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو کتنا وہ دیا تھا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں وہ لے کر بات آیا ہوں جس کو آپ بھی نہیں جانتے۔ تو یہاں سے علام الغیوب نہ ہونے کی وہ ہے کہ ہر نبی جو ہے وہ علم غیب نہیں جانتے تھے، اللہ یہ کہ جو اللہ تعالیٰ ان کو بتانا چاہتے تھے وہ بتاتے تھے۔ سورہ جن میں ہم اس کی ڈیٹیل میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول فانہ یسلکہ بینہ، یعنی اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے تھے اس کو علم غیب کی کچھ باتیں بتاتے تھے، سب کچھ بھی نہیں۔ تو کیا خبر لایا ہوں جس کا آپ کو بھی علم نہیں ہے؟ میں سبا کی ایک سچی خبر آپ کے پاس لایا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ ان پر بادشاہت ایک عورت کر رہی ہے، یعنی ان کی ملکہ کون ہے؟ ایک عورت ہے، اور جسے ہر چیز سے کچھ نہ کچھ، یعنی ہر نعمت اس کو ملی ہے، بہت سارا مال بھی اور ملک کی وہ بھی، اور اچھے عوام بھی، اور پانی کی فراوانی بھی، ہر طرح سے خوشحال ملک ہے وہ۔ اور اس کے پاس ایک اور بہت بڑی نعمت ہے کہ عظمت والا تخت ہے، یعنی بہت ہی عظیم تخت کہ آج تک بھی، یعنی سلیمان علیہ السلام کو بھی بتا رہے کہ آپ کے پاس بھی ایسا نہیں، ایسا عظیم تخت دیا گیا ہے۔ حدود نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ سبا کی سلطنت کے بارے میں بتایا۔ یہ سلطنت یمن میں تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اس کی حکمران شاہی خاندان کی ایک عورت تھی، کیونکہ سابق بادشاہ کو کوئی بیٹا نہیں تھا جو بادشاہ بن سکتا تھا، لہٰذا یہ بیٹی جو تھی اس کی جو ملکہ بنی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایران کی حکومت پر ایک عورت کے فائز ہونے کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قوم کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتی جس نے عورت کو حکمران بنایا، یعنی ایسی قوم کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتی جس قوم کی حکمران کوئی عورت ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے سورہ نمل میں، وہ اوتیت من کل شیء کا مطلب یہ ہے کہ جسے ہر چیز سے کچھ نہ کچھ دیا گیا، اسے ہر وہ چیز ملی ہے جو بادشاہوں کے پاس ہوا کرتی ہے۔ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا تخت بھی بڑی عظمت والا ہے، اس کے تخت میں طرح طرح کے ہیرے جواہرات اور موتی لگے ہوئے، وہ سونے سے مزین ہے۔ پھر حدود نے بتایا کہ وہ اللہ کے ساتھ کفر کرنے والے، یعنی ہر نعمت ہے لیکن ایک جو بڑی ٹاپ کی نعمت ہے کہ ان کو ہدایت نصیب نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہے؟ شرک کرنے والے، کفر کرنے والے، اللہ کو چھوڑ کر سورج کو پوجنے والے ہیں۔ شیطان نے انہیں اس اللہ سے دور کر دیا ہے جو آسمانوں اور زمین میں سے چھپی ہوئی اشیاء نکالتے ہیں، اور وہ حسی اور معنوی تمام ظاہری اور پوشیدہ اشیاء سے خوب واقف ہے۔ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہی عظمت والے عرش کا مالک ہے، یعنی اس کا تخت اتنا بڑا ہے کہ مخلوقات میں سے کوئی چیز اس سے بڑی نہیں، یعنی اس کا عرش تو ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے عرش کے مقابلے میں نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا عرش تو ایسا ہے کہ جیسا کوئی کا عرش ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ رب العرش العظیم ہے، یعنی بڑے عرش کا مالک، عظیم عرش کا مالک۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو خط بیچ کر دعوت توحید دی، جس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کی دعوت دی گئی تھی اور آپ کی اطاعت قبول کرنے کا حکم تھا۔ اس لیے فرمایا اللہ تعالی علیہ، تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو بلکہ میرے حکم کی تعمیل کرو، واتونی مسلمین، اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ جب حدود نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط بلقیس کو پہنچایا، اس نے پڑھا اور وزیروں مشیروں کو طلب کر لیا تاکہ اس خط کے بارے میں مشورہ کرے۔ اس نے انہیں صورتحال کی خبر دیتے ہوئے کہا انی القی الیہ کتاب کریم، میری طرف ایک خط ڈالا گیا ہے جو بڑے عزت و اکرام والا ہے۔
پھر خط بھیجنے والے کا پتہ بتایا، انہ من سلیمان، وہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے۔ پھر خط کا مضمون پڑھ کر سنایا، وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، وہ بخشش کرنے والے مہربان اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں، یہ کہ تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ پھر ان سے مشورہ طلب کرتے ہوئے بولی، یا ایھا الملؤ افتونی فی امری ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، اے میرے سردارو تم میرے اس معاملے میں مشورہ دو، میں کسی امر کا قطعی فیصلہ نہیں کیا کرتی جب تک کہ تمہاری موجودگی میں کوئی رائے نہ ہو، یعنی تمہاری مشورے پر میں عمل کرتی ہوں اور تم سے ایک مشورہ چاہتی ہوں کہ اب کیا کیا جائے، یعنی اس خط کا کیسے جواب دیا جائے۔ انہوں نے کہا، سرداروں نے، نحن اولو قوت و اولو باس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین، اگر آپ کو جنگ کرنے کے لیے فوج کی ضرورت ہے تو ہم یہ فریضہ انجام دینے کے لیے پوری طرح تیار ہیں، تاہم آخری فیصلہ آپ ہی کا ہوگا، آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ ہمیں آپ کیا حکم دے فرمائیں گے۔ یعنی اگر آپ سوچ رہی ہیں کہ ہم لڑیں گے نہیں تو ہمارے پاس تو اتنی قوی اور اتنے اسلحہ اور اتنے سارے ساز و سامان ہے کہ ہم قوت میں ان سے زیادہ ہیں، اور لیکن پھر بھی فیصلہ آپ کے اس میں کہ آپ کیا حکم دیں، تاہم اس کی رائے سرداروں کی رائے سے بہتر تھی اور وہ عقل میں ان سے برتر تھی۔ اسے معلوم ہو گیا کہ اس انداز سے خط بھیجنے والے کا مقابلہ کرنا یا اسے دھوکہ دینا ممکن نہیں ہے، یعنی میں دھوکے سے جاؤں اور حملہ کروں تو ہم مارے جائیں گے یا ہم مغلوب کر لیے جائیں گے، کیونکہ اس طرح سے چیلنج کر کے کوئی نہیں وہ کر سکتا۔ ظاہر ہے کہ اگر ان کو ہماری حکومت چاہیے یا ہمارا مال چاہیے یا ہماری ملک چاہیے تو وہ خفیہ طور پر حملہ بھی کر سکتے تھے، ہم کو دعوت کیوں بھیجتے۔ بادشاہ جب کسی بادشاہ میں، یعنی اس نے اپنا اظہار ظاہر کیا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بادشاہ جب کسی بستی میں گھستے ہیں تو اسے اجاڑ دیتے ہیں اور وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے۔ اس نے کہا اگر یہ بادشاہ ہمارے ملک پر غالب آ گیا تو اس کے غیظ و غضب کا نشانہ سب سے پہلے میں ہی بنوں گی، یعنی مجھے غلام بنا لیا جائے گا، آج میں ملکہ ہوں تمہاری، کل مجھے غلام بنا لیا جائے گا۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، میں انہیں ایک ہدیہ بھیجنے والی ہوں، پھر دیکھ لوں گی کہ قاصد کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں، یعنی گفٹ بیچتی ہوں، تحفہ بیچتی ہوں۔ اس کا خیال تھا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو رشوت دے کر انہیں خوش کر دے گی اور اس طرح اپنی سلطنت بچا لے گی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک نبی بھی ہے جو کفر کے ساتھ مصالحت اختیار نہیں کر سکتے۔ بس جب قاصد سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا، اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم بل انتم بہدیتکم تفرحون، کیا تم مال سے مجھے مدد دینا چاہتی ہو؟ مجھے تو میرے رب نے اس سے بہت بہتر دے رکھا ہے، بہت کچھ دے رکھا ہے جو اس نے تمہیں نہیں دیا ہے، بس تم ہی اپنے تحفے کے ساتھ خوش ہو، مجھے تمہارے تحفے سے کوئی غرض نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تب آپ نے اس کے سفیر سے فرمایا، یعنی جو لے کر آیا تھا خط یا تحفہ، اس کو کیا جواب دیا، ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا ولنخرجنہم منہا اذلۃ وہم صاغرون، جا کر ان کے پاس لوٹ جاؤ اور انہیں مرعوب کرنے کے لیے فرمایا ہم ان کے مقابلے میں وہ لشکر لائیں گے جن کا سامنا کرنے کی ان میں طاقت نہیں، اور ہم انہیں ذلیل و پست کر کے وہاں سے نکال دیں گے۔ جب قاصد اس قدر سخت جواب لے کر واپس پہنچا تو انہیں اطاعت قبول کرنے کے سوا کوئی چارہ نظر نہیں آیا، چنانچہ وہ ملکہ سمیت حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر اظہار اطاعت کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ اطلاع ملی تو آپ اپنے فرمانبردار جنوں سے مخاطب ہوئے، یعنی خبر دی گئی کہ آ رہی ہے وہ اپنے سرداروں سمیت اور اپنے لشکر سمیت۔ تو سورہ نمل آیت نمبر 38 سے 44 تک اللہ تعالیٰ نے اس کا واقعے کا ذکر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا جنوں کی جو جماعت تھی اپنے دربار والوں کو مخاطب کر کے فرمایا، کوئی تم میں سے ایسا ہے کہ قبل اس کے کہ وہ لوگ فرمانبردار ہو کر ہمارے پاس آئے، ملکہ سبا کا تخت میرے پاس لے آئے۔ جنات میں سے ایک قوی ایکل جن نے کہا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں گے میں اس کو آپ کے پاس حاضر لا دوں، یعنی جب تک آپ اٹھیں گے میں لا کر آپ کے سامنے رکھ دوں گا، اور میں طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں، یعنی میں کوئی اس میں چینجنگ نہیں کروں گا کہ اس میں سے کوئی ہیرے جواہرات چوری ہو جائے، یہ ہو جائے، امانت دار بھی ہوں۔
ایک شخص جس کو کتاب الہی کا علم تھا کہنے لگا کہ میں آپ کی آنکھ کے جھپکنے سے پہلے پہلے اسے آپ کے پاس حاضر کر دوں گا۔ جب سلیمان علیہ السلام نے تخت کو اپنے پاس، اب آنکھ جھپکتے، ایک آنکھ جھپکی، دیکھے تو سلیمان علیہ السلام کے تخت آ کر سامنے رکھا ہوا ہے۔ تو جب دیکھا تو کہا کہ یہ میرے رب کا فضل و کرم ہے، یعنی تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، تم کو جو قوت طاقت دی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا فضل و کرم ہے، تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں۔ اور جو شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا رب بے پرواہ ہے اور کرم کرنے والا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ملکہ کے امتحان عقل کے لیے اس تخت کی صورت بدل دو تاکہ دیکھیں کہ وہ سمجھ بوجھ رکھتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو نہیں سمجھتے۔ جب وہ آ پہنچی تو پوچھا گیا کیا آپ کا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ اس نے کہا یہ تو گویا وہی ہے، یعنی ایسا ہے جیسے کہ وہی تخت ہے، حالانکہ عقل نہیں کام کر سکتی کہ وہاں سے یہاں تخت کیسے اتنی جلدی پہنچ سکتا ہے۔ ہم کو اس سے پہلے ہی سلیمان علیہ السلام کی عظمت و شان کا علم ہو گیا تھا اور ہم فرما بردار ہیں۔ جب سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباری جنوں کو حکم دیا کہ بلقیس کے پہنچنے سے پہلے اس کا وہ تخت حاضر کر دے جس پر بیٹھ کر وہ دربار لگاتی ہے، تو ایک قوی ہیکل جن نے کہا کہ میں اسی طرح لے آؤں گا۔ اور جب ملکہ کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے کیا کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ تخت کے آرائش میں تبدیلی کر دی جائے تاکہ بلقیس کی عقل و فہم کا اندازہ ہو سکے۔ حکم دیا کہ اس کے تخت میں کچھ تبدیلی کر دو تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ راہ پاتی ہے، یہ ان میں سے ہوتی ہے جو راہ نہیں پاتے، یعنی کنفیوزڈ ہو جائے گی یا سمجھ نہیں پائے گی یا جو بھی ہے۔ جب وہ آ گئی تو اس سے کہا گیا ہاکذا عرشک قالت کانہ ہوا، کیا تیرا تخت ہے یہ؟ اس نے جواب دیا یعنی انکار بھی نہیں کیا کہ نہیں 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 میرا یہ تخت نہیں ہے یا یہی میرا تخت ہے، نہیں، گویا کہ یہ وہی ہے، یعنی مجھے ایسا، کیونکہ اس میں کچھ چینجنگ کر دی گئی ہے نا، تو کیا کہہ رہی ہے، گویا کہ یہ وہی ہے، یعنی ایسا لگتا ہے کہ یہ ہے، پتہ نہیں ہے مجھے کہ یہ وہی ہے یا نہیں۔ بلکہ بلقیس کے خیال میں یہ تخت اس کا نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ تو اسے یمن میں چھوڑ کر آئی ہے اور پھر اس کی سجاوٹ میں تبدیلی بھی کر دی گئی تھی۔ وہ نہیں سمجھتی تھی کہ کوئی اور بھی ایسی عجیب و غریب کاریگری اور ہنرمندی کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام اور ان کی قوم کی بات نقل فرمائی، وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، ہمیں اس سے پہلے علم دیا گیا تھا اور ہم مسلمان تھے۔ اس کے بعد فرمایا وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ، اسے سلیمان علیہ السلام نے اس سے روک دیا جو وہ اللہ کے سوا سورج کی پوجا کرتی تھی، یقیناً وہ کافر لوگوں میں سے تھی، یعنی ملکہ اور اس کی قوم بلا دلیل صرف آبا و اجداد کی تقلید کرتے ہوئے سورج پرستی میں مبتلا تھے، اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے اس کام سے منع کیا۔ یعنی یہ کیوں کرتی ہو، اس کے مالک کی عبادت کیوں نہیں کرتے جس نے سورج کو بنایا، پیدا کیا اور یہ ساری چیزیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شفاف شیشے کا ایک محل تعمیر کروایا اور اس کے نیچے پانی بہتا تھا اور پانی پر شیشے کی چھت تھی، اس پانی میں مچھلیاں اور دوسرے آبی جانور رکھے گئے تھے۔ آج اس کی کاپی کی جا رہی ہے کہ کوئی ایسا میوزیم بنایا گیا دبئی وغیرہ میں، اور یہاں بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ انسان بیچ میں سے گزر جائے، اس کے آس پاس سمندر کی ساری چیزیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج سے ہزاروں سال پہلے بتا رہے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے بھی ایک محل ایسا بنایا تھا کہ نیچے وہ گلاس کے اندر جیسے وہ ہوتا ہے نا یہ فش ٹینک وغیرہ، تو پورا زمین پر ایسا فش ٹینک کہ اس کے اوپر سے چل کر جائیں گے تو ایسا لگے کہ پانی میں سے جا رہے ہیں۔ اور یہ اتنے ہزاروں سال پہلے اللہ تعالیٰ، جب ملکہ بلقیس وہاں پہنچی تو اس سے کہا گیا محل میں تشریف لے چلیے، جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر رونق افروز تھے، اسے دیکھ کر وہ سمجھی کہ یہ حوض ہے۔ اس نے اپنی پنڈلیاں کھول دی، یعنی جیسے ہوتا ہے نا کہیں پانی میں جاتے ہیں تو کیسے اپنے کپڑے اٹھا لیتے ہیں، ویسے اس نے کیا کیا، اپنے کپڑوں کو اٹھا لیا، جو بھی پہنی ہوگی، میکسی ہوگی یا جو بھی ہوگا اس کو اٹھا لیا۔ فرمایا یہ تو شیشے سے مڈھی ہوئی عمارت ہے۔ تو کیا کہنے لگی، یعنی میں تو یہ سمجھی کہ یہ پانی ہے لہٰذا اس میں سے چل کے جاؤ، لیکن یہ تو ایک وہ ہے جیسے عمارت ہے شیشے کی، گلاس کا ایک وہ ہے، فرش ہے۔ ربی انی، کیا کہنے لگی، ربی انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، یعنی عجیب عجیب چیزیں، اپنے گھر یمن کا تخت یہاں پر موجود ہے، سلیمان علیہ السلام کی حکومت دیکھ رہی ہے، جنوں ان سب ان کے کنٹرول میں ہے، پرند ان کے کنٹرول میں ہے، اور یہ ساری چیزیں، تو وہ ساری چیزیں اور ایک یہ معجزہ دیکھ کر کے
اس ٹائم تو ظاہر ہے کہ نہیں دیکھا ہوگا کبھی کہ پانی پر چل رہی، حالانکہ وہ چل سکنے والی زمین تھی اور نیچے ٹرانسپیرنٹ شیشے کا وہ دکھائی دے رہا تھا. تو کیا کہنے لگی، ربی انی ظلمت نفسی، اے میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، یعنی آپ کے ساتھ شرک کر کے اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی فرما بردار بنتی ہوں. یعنی وہاں پر اقرار کر رہی ہے سلیمان علیہ السلام نے. اور کس سے کام لیا اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کا؟ ایک معمولی پرندے سے، حدود سے. اس نے آ کر یہ چیز کی خبر دی سلیمان علیہ السلام کو، اور سلیمان علیہ السلام نے پھر اس کو توحید کی دعوت کا پیغام بھیجا، اور پھر وہ آئی اور اس نے اسلام قبول کیا. تو ایک پرندے سے اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو پوری قوم کی ہدایت کا کام لے سکتے ہیں. ہم کوئی چیز اگر کسی تک پیش کرتے ہیں یا بتاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں ایک دفعہ بتایا، 2 دفعہ بتایا، وہ تو سنتے ہی نہیں، وہ تو سمجھتے ہی نہیں، ان کو بولنے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں، وہ تو سدھریں گے ہی نہیں. پتہ نہیں کیا کیا ججمنٹ ہم کر لیتے ہیں اپنی طرف سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جس کے لیے ہدایت ہوتی ہے اس کے لیے کیا ہے، ایک حدود کو ہی ذریعہ بنا دیتے ہیں. اور جس کے لیے ہدایت نہیں لکھی ہوتی ہے کہ پورے انبیاء آئے ان کے پاس، ایک نہیں کئی پیغمبر آئے، لیکن ان کی طرف ان کے لیے ہدایت نصیب میں نہیں تھی ان کے، اور وہ ہدایت کی طرف نہیں آنا چاہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو گمراہی میں ہی رہنے دیا. آگے ہم پڑھنے جا رہے ہیں سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ کے ہاں ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اور بیت المقدس کی انہوں نے کیسے تعمیر کی. کیونکہ بیت المقدس آج جس کے لیے اتنی جنگ ہو رہی ہے اور اتنا وہ ہو رہا ہے، اس سب سے پہلے ہیکل سلیمانی کے نام سے سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ أُرِيدَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ وَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ فَصْحًا بِالسَّوْقِ وَالْأَعْنَاقِ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ. اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام عطا کیے. بہت خوب بندے تھے اور وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. جب ان کے سامنے شام کو خاصے کے گھوڑے پیش کیے گئے تو کہنے لگے میں نے اپنے رب کی یاد سے غافل ہو کر مال کی محبت اختیار کی، یہاں تک کہ آفتاب پردے میں چھپ گیا، یعنی سورج غروب ہو گیا. تو بولے کہ ان کو میرے پاس واپس لے آؤ. پھر ان کی ٹانگوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے، اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک دھڑ ڈال دیا، ایک جسم ڈال دیا. پھر انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور دعا کی، اے میرے رب مجھے معاف فرما اور مجھ کو ایسی بادشاہی عطا فرما کہ میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو، بے شک آپ بڑے عطا کرنے والے ہیں. پھر ہم نے ہوا کو ان کے زیر فرمان کر دیا کہ جہاں وہ پہنچنا چاہتے ان کے حکم سے نرم نرم چلنے لگتی، اور دیووں یعنی جنات کو بھی ان کے زیر فرمان کر دیا. وہ سب عمارتیں بنانے والے اور غوطہ مارنے والے تھے، اور اوروں کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے. ہم نے کہا یہ ہماری بخشش ہے، چاہو تو احسان کرو یا چاہو تو رکھ چھوڑو، تم سے کچھ محاسبہ نہیں ہے، اور بے شک ان کے لیے ہمارے یہاں قرب اور عمدہ مقام ہے. سورہ سعد آیت نمبر 30 سے 40 تک کی 10 آیتوں کے یعنی ترجمہ پڑھا گیا. ہوا کیا تھا کہ ایک شام حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں عمدہ نسل کے گھوڑے پیش کیے گئے. آپ ان کے معائنے میں اس قدر مشغول ہوئے کہ عصر کی نماز کا وقت گزر گیا، اور اس کا ذکر کیا گیا کہ یہاں تک کہ سورج جو ہے پردے میں چھپ گیا، یعنی غروب ہو گیا. تاہم آپ نے نماز قصدن قضا نہیں کی، یعنی جان بوجھ کر آپ کی نماز نہیں قضا ہوئی. اور یہ بھی کہا جاتا ہے، علماؤں کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی شریعت میں ایسے عذر کی وجہ سے نماز میں تاخیر جائز ہو، یعنی آپ کی شریعت الگ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی طرح نہیں تھی. سب انبیاؤں کو شریعت الگ الگ دی گئی. تو ہو سکتا ہے کہ ان کے وہاں کوئی بڑی بات نہیں ہو کہ اگر یہ نماز تاخیر سے ہو گئی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن میں کر دیا ہے. بعض علماء نے آیت کی تشریح اس طرح کی کہ آپ نے گھوڑے دوڑائے، جب نظروں سے اجھل ہو گئے تو فرمایا انہیں واپس لاؤ. پھر آپ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر شفقت سے ہاتھ پھیرنے لگے، یعنی مال کی محبت
چاہے مال کسی بھی شکل میں ہو، انسان کے دل میں ڈال دی گئی ہے. تو یہاں پر بھی اسی کا ذکر کیا گیا ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک جسم ڈال دیا، پھر انہوں نے رجوع کیا. مفسرین نے اس مقام پر بہت سی حکایت بیان کی ہیں جو زیادہ تر اہل کتاب سے ماخوذ ہے. ان کا خلاصہ جیسے کہ ابن جریر نے بیان کیا ہے، کچھ یوں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت سے 40 دن غائب رہے، پھر واپس آئے تو بیت المقدس کی تعمیر کا حکم دیا. آپ نے اس کی عمارت بہت مضبوط بنوائی. صحیح بات یہ کہ بیت المقدس کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے تعمیر کروایا تھا، البتہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے دوبارہ تعمیر کیا. جیسے کہ کعبہ ہے، سب سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا، پھر آدم علیہ السلام نے، پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے، پھر ان کے بعد دوسرے صحابہ کرام نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس کی تعمیر ہوئی. اسی طرح یعقوب علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھ دی تھی، تعمیر کر دیا تھا، لیکن اس کو توڑ کر یا اس کو اور مزید آگے بڑھا کر دوبارہ تعمیر کروایا سلیمان علیہ السلام نے. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا میں نے کہا اللہ کے رسول سب سے پہلے کون سی مسجد بنی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام. میں نے کہا اس کے بعد فرمایا بیت المقدس کی مسجد. میں نے کہا ان دونوں کے درمیان کتنی مدت ہے؟ فرمایا 40 سال، یعنی 40 سال کا فاصلہ ہے دونوں مسجدوں کی تعمیر میں. یہ بات وضاحت کی محتاج نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے درمیان 40 سال کا نہیں بلکہ 1000 سال سے زیادہ مدت کا وقفہ ہے. یعنی یہ دونوں کی جو وہ زمانہ آیا ہے ابراہیم علیہ السلام کے سے لے کر سلیمان علیہ السلام کو، وہ 1000 سال کا بنتا ہے. اور آپ نے جو دعا کی تھی کہ مجھ جیسی حکومت کسی اور کو نہ ملے، وہ بیت المقدس کی دوبارہ تعمیر کے بعد کی ہے. حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس تعمیر کر لیا تو اللہ سے 3 دعائیں مانگی. ان کی 2 دعائیں قبول ہو گئی، تیسری قبول نہیں ہوئی. یعنی 3 دعائیں مانگی، 3 میں سے سلیمان علیہ السلام کی 2 دعائیں قبول ہو گئی لیکن ایک دعا قبول نہیں ہوئی. امید ہے کہ وہ تیسری نعمت ہمیں امت محمدیہ کو ملے. آپ نے اللہ سے دعا کی تھی کہ آپ کے فیصلے حق پر مبنی ہوں اور اللہ کے فیصلوں کے مطابق ہو. اللہ نے ان کو یہ چیز دے دی کہ ایسا فیصلہ کرتے تھے جو حق پر مبنی ہوتا تھا اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق ہوتا تھا. دوسری دعا آپ نے کی تھی کہ آپ کو ایسی حکومت ملے جو کسی اور کے لائق نہ ہو. اللہ نے یہ چیز بھی آپ کو عطا فرما دی کہ ایسی حکومت دی کہ آج تک کوئی بھی بادشاہ ایسا نہیں گزرا ہے کہ جس کی حکومت جنوں پر بھی ہو اور ہواؤں پر بھی ہو اور پرندوں پر بھی ہو اور پہاڑوں پر بھی ہو اور تمام چیزوں پر، سوائے سلیمان علیہ السلام. کیونکہ آپ نے دعا مانگ لی تھی کہ مجھے ایسی حکومت دینا لا ينبغي من بعدی، یعنی کسی اور کو اس طرح کی کوئی حکومت نہ ملے. تو یہ اللہ کی مصلحت ہے کہ انہوں نے ایسی دعا کیوں مانگی، صرف اپنے لیے مانگی اور لوگوں کے لیے نہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی یہ دعا بھی قبول کر لی. تیسری دعا سلیمان علیہ السلام نے مانگی تھی کہ جو شخص گھر سے صرف اس مسجد میں نماز کے ارادے سے روانہ ہو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے جس طرح اپنی ماں سے پیدا ہوتے وقت گناہوں سے پاک تھا. یہ دعا آپ کی نہیں قبول ہوئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے امید ہے کہ اللہ نے یہ دعا ہمارے حق میں قبول فرمائی. یعنی ہمارے لیے کیا ہے کہ ایک شخص ہے مثلا یہ کہ کہیں جا رہا ہے، راستے میں مسجد آ گئی ہے، وہ چلا گیا نماز پڑھنے، ایک دن اس کی دوری نیت تھی کہ چلو راستے میں اذان ہو گئی اور مسجد قریب تھی میں نے پڑھ لیا. لیکن ایک انسان اپنے گھر سے باقاعدہ وضو کر کے اور پوری تیاری کر کے مسجد کے لیے نکل کر جاتا ہے تو اس کی فضیلت کتنی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح اپنی ماں سے پیدا ہوتے وقت وہ پاک صاف تھا گناہوں سے. لیکن آپ سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا قبول نہیں ہوئی. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ امید ہے مجھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری امت کے لیے یہ ثواب رکھے ہو کہ ہم کو یہ ثواب ملے کہ جو بھی اس نیت سے، تو چاہے مردوں کی کوئی بھی نیت ہو، کوئی بھی کام سے بھی جا رہے ہو، کچھ بھی ہو، نیت اگر یہ تیار ہو کے انشاءاللہ مسجد وقت آ کے نماز کا تو میں مسجد بھی ضرور جاؤں گا. تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان لوگوں کو یہ اجر دے سکتے ہیں
اور اسی طرح ہمارے لیے بھی کہ ہم سب کام کاج چھوڑ کر اگر وضو کرتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں نماز کے لیے، تو عورتوں کے لیے بھی ایسا نہیں ہے کہ خالی مرد مسجد تک جائے تو ان کے لیے نہیں، ہم بھی سجدہ گاہ تک جا رہے ہیں نا، نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ باذن اللہ ہماری بھی اگر یہ نیت ہے کہ وضو کیا، اس کے بعد کی دعائیں پڑھی، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے اور پھر کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، تو انشاءاللہ باذن اللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو بھی اجر ثواب دیں گے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو فیصلے تھے وہ بہت حکمت پر مبنی تھے، اور داؤد علیہ السلام کے زمانے میں یہ موجود تھے، یعنی دونوں باپ بیٹے بیک وقت حکومت کے وقت موجود ہیں، اور ایک ساتھ وہ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آپ کے اور آپ کے والد کی تعریف میں ان کے فیصلے کا ذکر فرمایا ہے، سورہ انبیاء آیت نمبر 78-79 میں، وَدَاؤُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا۔ اور داؤد علیہ السلام اور سلیمان السلام کا حال بھی سن لو کہ جب وہ ایک کھیتی کے مقدمے کا فیصلہ کرنے لگے جس میں کچھ لوگوں کی بکریاں رات چر گئی تھی اور اسے رون گئی تھی، اور ہم ان کے فیصلے کے وقت موجود تھے، تو ہم نے فیصلہ کرنے کا طریقہ سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا، اور ہم نے دونوں کو حکم یعنی حکمت و نبوت اور علم بخشا تھا۔ دونوں کو ہی حکومت ملی، دونوں کو ہی حکمت ملی، دونوں باپ بیٹوں کو نبوت ملی اور علم بھی ملا۔ قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات نے بیان کیا ہے کہ ان لوگوں کا انگوروں کا باغ تھا، دوسرے لوگوں کی بکریاں رات کو باغ میں گھس گئیں اور اسے نقصان پہنچایا۔ انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے مقدمہ پیش کیا کہ یہ کچھ لوگ ہیں کہ جن کی بکریاں آ کر ہمارے باغ کو چر گئی ہیں اور نقصان پہنچایا ہماری فصل کو، تو آپ فیصلہ کیجئے۔ آپ نے فیصلہ دیا کہ باغ والوں کو نقصان کے مطابق رقم ادا کر دی جائے۔ فریقین وہاں سے نکلے تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام نے تمہارا کیا فیصلہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ آپ نے فرمایا انہوں نے یعنی لوگوں نے بتایا کہ ہم کو یہ فیصلہ کیا ہے داؤد علیہ السلام نے کہ جس کا باغ تھا اور جس کی بکریاں تھی، تو بکریوں والے نے جن کی بکریاں نقصان کیے وہ رقم دے اس نقصان کا کس کو؟ باغ والے کو۔ اور یہ فیصلہ سن کے دونوں نکلے۔ سلیمان علیہ السلام راستے میں ملے، انہوں نے جب سنا تو آپ نے فرمایا اگر میں ہوتا تو یہ فیصلہ کرتا کہ بکریاں باغ والوں کے حوالے کی جائیں، وہ ان کے دودھ وغیرہ سے فائدہ اٹھائیں، اور بکریوں والے باغ کو درست کر کے ویسا ہی کر دیں جیسے وہ پہلے تھے، تب اپنی بکریاں واپس لے لیں۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام تک یہ خبر پہنچی تو انہوں نے یہی فیصلہ نافذ کر دیا۔ اس طرح حکمت عطا فرمائی تھی۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ کوئی بڑا ہی صحیح ہو اور چھوٹا ہمیشہ غلط ہو۔ بعض دفعہ چھوٹے اتنے مائنڈیڈ ہوتے ہیں ماشاءاللہ کہ آپ کے صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ تو یہاں سے دو بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کو چاہے حکمت دے سکتے ہیں، اس میں کوئی ایج کا وہ نہیں ہے کہ ضروری ہے کوئی بڑا ہی آدمی ہے تو بہت تجربے کار ہو سکتا ہے۔ بعض ہے کہ بچے ہوتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو ایکسٹرا ایسی دماغ دیتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے وہ ایسے ایسے پرابلم سالو کر دیتے ہیں اور ایسی ایسی باتیں سلجھا دیتے ہیں جو بڑے سے بڑے لوگ بھی سوچ نہیں سکتے۔ تو ایک چیز یہ پتہ چلی۔ دوسری چیز یہاں پر یہ پتہ چل رہی ہے کہ اگر کوئی چھوٹا کسی بڑے کے کسی فیصلے سے یعنی وہ کرتا ہے، مثلا یہ کہ اپنی ایک رائے دیتا ہے، تو بڑے کو چاہیے کہ اس کو برا نہیں ماننا چاہیے۔ یہاں پر سلیمان علیہ السلام نے جب یہ فیصلہ دیا، سنایا کہ یہ بہتر ہوگا ان کے حق میں، تو جو داؤد علیہ السلام ہے انہوں نے مان لیا۔ یہ نہیں کہا کہ تم کب سے میرے آگے فیصلہ کرنے والے بن گئے اور تم کب سے بڑے بن گئے اور تم کون ہوتے ہو کہ میرے فیصلے کو غلط ٹھہرانے والے، نہیں، ایسا کچھ نہیں کہا، بلکہ کیا کیا کہ حکم دے دیا کہ ہاں یہ فیصلہ کیا جائے، یعنی یہ کام کیا جائے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو عورتوں کے پاس ایک ایک بچہ تھا، بھیڑیے نے حملہ کیا اور ایک عورت کا بچہ لے گیا۔ بڑی والی جو عورت تھی اس نے کہا کہ وہ تیرا بچہ لے گیا ہے، چھوٹی نے کہا کہ وہ تیرا بچہ لے گیا ہے، یعنی دو عورتیں ہیں، دونوں کے پاس اپنے اپنے بچے ہیں، دونوں میں سے ایک عورت کا بچہ بھیڑیا لے گیا۔ اب دونوں ایک دوسرے پر الزام لگانے لگی کہ ابھی جو بچہ ہمارے ہاتھ میں یہ میرا ہے
اور تیرا بچہ لے گیا. وہ دوسری بولی نہیں یہ میرا بچہ اور تیرا بچہ بھیڑیا لے گیا. انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں یہ مقدمہ پیش کیا تو آپ نے بڑی کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ بڑی والی کا بچہ ہے اس کو دے دو اور چھوٹی والی کا بچہ بھیڑیا لے گیا ہے. باہر جب وہ دونوں عورتیں نکلیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بتاتا ہوں کہ صحیح فیصلہ کیا ہے. میں کیا کروں گا کہ چھری لاؤ میرے پاس, میں دونوں بچے کو چیر کر آدھا آدھا دونوں کو دے دوں گا. چھوٹی نے کہا کہ نہیں نہیں ایسا مت کرنا, اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے, یہ بچہ بڑی کا ہی ہے. سو آپ نے بچے کا فیصلہ چھوٹی کے حق میں کر دیا. سمجھ میں آیا؟ یعنی جو اصل ماں تھی وہ جی کیا تھی, وہ چھوٹی وہ جو تھی وہ اصل ماں تھی, اسی لیے اس کو تڑپ ہوئی نا کہ میرے بچے کو کاٹا جائے گا, نہیں نہیں اس کے بدلے میں بڑی کو دے دیتی ہوں کوئی بات نہیں, لیکن میں میرے بچے کو کاٹا نہیں جائے, چیرا نہیں جائے. تو اس سے کیا ہے, ایک تو اصلیت پتہ چل گئی کہ کون اصلی. بڑی والی نے کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ اس کا بچہ تھا ہی نہیں, تو اس کو دل میں درد کیوں ہوگا. لیکن چھوٹی فوراً تڑپ کر کیا کہتی, نہیں نہیں بچے کو کاٹا نہیں جائے, بھلے سے دے دی, یعنی کوئی آبجیکشن نہیں ہے. اس طرح سے سلیمان علیہ السلام نے اصل فیصلہ کیا کہ کس کا بچہ ہے. ممکن ہے ان کی شریعت میں دونوں حضرات کے کیے ہوئے فیصلوں کی گنجائش ہو, لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ راجے تھا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی سمجھداری کی تعریف بھی کی ہے اور فرمایا وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ. اور ہم نے دونوں کو حکم یعنی حکمت و نبوت اور علم بخشا تھا, اور ہم نے پہاڑوں کو داؤد علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا تھا کہ ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے, اور پرندوں کو بھی مسخر کر دیا تھا, اور ہم ہی ایسا کرنے والے تھے. یعنی ان کا کوئی اپنا کمال نہیں تھا کہ یہ پہاڑ ان کے آرڈر سے چلنے لگ جائے, یا پرندے آ کر بولنے لگے اور یہ سمجھنے لگ جائے. یہ ہم ہی کرنے والے تھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس چیز کو جتا رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ ان کا کمال نہیں ہے, بلکہ کمال معجزہ کس کا ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا. اور ہم نے تمہارے لیے ان کو ایک طرح کا لباس بنانا بھی سکھا دیا تاکہ تم کو لڑائی کے ضرر سے بچائے. بس تم کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ یہ سب علم کس نے دیا ہم کو, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. اسی طرح ہوا اور جنات پر سلیمان علیہ السلام کی حکمرانی تھی, جیسے کہ سورہ انبیاء آیت نمبر 81 سے 82 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولی سلیمان الریح عاصفۃ تجری بامرہ الی الارض التی بارکنا فیہا وکننا بکل شیء عالمین ومن الشیاطین من یغوصون لہ ویعملون عملا دون ذلک وکننا لہم حافظین. اور ہم نے تیز ہوا سلیمان علیہ السلام کے تابع فرمان کر دی تھی جو ان کے حکم سے اس ملک شام میں چلتی تھی, یعنی جہاں رہتے تھے تو شام میں چلتی تھی, جس میں ہم نے برکت دی تھی. یعنی شام کا جو سیریا کا علاقہ ہے اس میں ہم نے برکت رکھی ہے, اور ہم ہر چیز سے خبردار ہیں. اور جنات یعنی جنات کی جماعت کو بھی ان کے تابع کر دیا تھا کہ ان میں سے بعض ان کے لیے غوطے مارتے تھے, یعنی سمندر میں غوطے لگاتے تھے اور جا کر موتی اور جو بھی زیورات یا جو بھی چیزیں ہوتی تھی وہ نکال لاتے تھے. اور اس کے علاوہ بھی کام کرتے تھے, جن ان کے تابع میں تھے کہ جو آرڈر دیتے تھے سلیمان علیہ السلام وہ اس کو کرتے تھے, اور ہم ان کے نگہبان تھے. یعنی ان کو ایسے ہی چھوڑ نہیں دیا کہ کوئی بھی غلط کام کا بھی آرڈر دے تو کرے, حالانکہ وہ انبیاء ہیں, غلط کام کی بات کریں گے ہی نہیں, لیکن نگرانی بھی یعنی دے تو دیا, سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا کہ وہ جو حکم دیں گے, اور ان کی سرکشی نہ ہونے پائے, اس لیے اللہ تعالیٰ کیا فرمائے کہ ہم نگہبان ہیں, یعنی ہماری نگاہوں کے سامنے ہے کہ یہ کیسا کام کرتے ہیں, یعنی سلیمان علیہ السلام کے آرڈر پر. اسی طرح سورہ سعد میں فرمایا وَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ. بس ہم نے ہوا کو ان کے ماتحت کر دیا, وہ آپ کے حکم سے جہاں آپ چاہتے تھے نرمی سے پہنچا دیا کرتی تھی. ہر عمارت بنانے والے اور غوطہ خور جن کو بھی آپ کے ماتحت کر دیا, اور دوسرے جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے. یہ ہے ہمارا عطیہ, اب تو احسان کر یا روک کر رکھ, اس سے کوئی محاسبہ نہیں کیا جائے گا. ان کے لیے ہمارے پاس بڑا تقرب اور بہت اچھا ٹھکانہ ہے. جب آپ نے اللہ کی رضا کے لیے گھوڑے چھوڑ دیے
تو اللہ تعالیٰ نے ان کے عوض آپ کو ہوا کی سواری عنایت فرمائی، جو زیادہ تیز رفتار، زیادہ قوت والی اور زیادہ عظیم تھی، اور اس کو سنبھالنے اور دیکھ بھال کرنے کی مشقت اٹھانے کی بھی ضرورت نہ تھی۔ ہوا آپ کے حکم سے جہاں آپ چاہتے نرمی سے پہنچا دیا کرتی تھی۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک قالین تھا جس میں لکڑیاں لگی ہوئی تھی، آپ اس پر حسب ضرورت مکانات، خیمے، گھوڑے، اونٹ، ساز و سامان اور جنوں انس وغیرہ رکھ لیا کرتے تھے۔ سوچو جو قالین ہوگا، جو کارپیٹ ہوگا، وہ کتنا بڑا ہوگا کہ ایک پوری یعنی ایسی محل کے جیسا کہ جس میں کیا ہے، گھر بھی بنے ہوئے، خیمے بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، اونٹ بھی ہے، تمام ضرورت کے ساز و سامان بھی ہے، اور جن اور انس بھی سوار ہو جاتے تھے، اور دشمنوں کے خلاف جہاد وغیرہ میں آپ اس ہوا کے ذریعے سے سفر کرتے تھے۔ آپ جہاں جانا چاہتے آپ کے حکم سے ہوا اسے اڑا کر وہاں لے جاتی تھی، اور آپ جس رفتار سے سفر کرنا چاہتے ہوا اسی تیزی سے چلتی تھی، یعنی آپ کے کنٹرول میں تھی۔ جیسے گاڑی چلانے والے کبھی 60 کی اسپیڈ سے، کبھی 80 پہ، کبھی اس سے بھی زیادہ چلا لیتے ہیں، لیکن ایک لمٹ ہوتی ہے کہ لکھا ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ اگر گاڑی چلائے تو کیا ہوگا، جرمانہ ہوگا۔ لیکن سلیمان علیہ السلام کے لیے کیا تھا کہ وہ جتنی اسپیڈ چاہتے تھے اتنی اسپیڈ بڑھا لیتے تھے، اور کوئی ان کے لیے، اور ہوا ان کے تابع تھی کہ وہ جیسا چاہتے تھے ویسا ہوا ان کے اتنی اسپیڈ سے ان کے اشارے پر، ان کے حکم کے مطابق چلتی تھی۔ سورہ سبا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، اور ہوا کو ہم نے سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا، اس کی صبح کی منزل 1 مہینے کی راہ ہوتی، اور شام کی منزل بھی مہینہ بھر کی ہوتی، یعنی 1 مہینے تک اگر کوئی نکلے ایک سفر پر، یعنی کسی سفر پر ایک انسان نکلا، اس کو 1 مہینہ لگے گا وہاں تک پہنچنے تک کا، اتنی ہی دیر میں سلیمان علیہ السلام کیا کرتے تھے کہ صبح کے وقت 1 مہینے کی مسافت طے کر لیتے تھے، اور شام کے وقت بھی، یعنی اتنی تیزی سے ہوا ان کے حکم کو بجا لاتی تھی کہ 1 مہینے کی مسافت آدھے دن میں طے کرتے تھے، اور 1 مہینے کی مسافت، یعنی مثلاً کہیں جانا ہوتا تھا، اب وہ جائیں گے تو پہنچیں گے گھوڑے سے یا اونٹ سے یا سواری سے تو 1 مہینہ لگے گا، لیکن سلیمان علیہ السلام وہ 1 مہینے کی دوری تک کا جاتے بھی تھے اور واپس بھی آ جاتے تھے۔ اور ان کے لیے ہم نے تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا، اور جنوں میں سے کچھ ایسے تھے جو ان کے رب کے حکم سے ان کے آگے کام کرتے تھے، اور جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم سے پھرے گا اس کو ہم جہنم کی آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ یعنی آرڈر میں دے دیا جنوں کو سلیمان علیہ السلام کے، اگر وہ سرکشی کریں گے، سلیمان علیہ السلام کا کہنا نہیں مانیں گے، تو ہم نے ان کے لیے جہنم کی آگ تیار رکھی ہے جس کا مزہ چکھائیں گے۔ وہ جو چاہتے تھے ان کے لیے وہ جنات بناتے تھے، یعنی قلعے اور مجسمے اور بڑے بڑے لگن یعنی پیالے جیسے تالاب، اور دیگیں یعنی ان کے پیالے جو ہوتے تھے جیسے ایک بڑا سا تالاب ہو، اور دیگیں جو ایک ہی جگہ رکھی، یعنی ایسی دیگ ہوتی تھی، اور دیگ بھی ایسی نہیں کہ پورا لشکر کا کھانا بنتا تھا، تو ایسی دیگ کے جیسے اس میں ایک شہر سما جائے اور وہ زمین میں گاڑ دی جاتی تھی، یعنی اس طرح سے۔ اے داؤد کی اولاد، میرا شکر کرو، اور میرے بندوں میں شکر گزار تھوڑی ہی ہے۔ وقلیل من عبادی الشکور، یہ عملوا علی داؤد شکرا، آل داؤد اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ایسی نعمتوں سے نوازا ہے کہ کوئی بادشاہ ایسا نہیں گزرا کہ جس کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کیا گیا ہو، یا کوئی بادشاہ آج تک ایسا نہیں گزرا ہے کہ جس کے لیے ہوا مسخر ہو، یا پرندے اس کی بولی جانتے ہوں، یا پھر یہ ہے کہ پرندوں سے وہ بات کر سکتا ہو، یا جانور چوٹی تک کی بولی کو سلیمان علیہ السلام سمجھ لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا، فرما بردار تھے، وہ ان کے حکم سے ہر کام انجام دیتے تھے، اور کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے تھے۔ اگر کوئی حکم عدولی کی جرات کرتا تو آپ اسے سخت سزا دیتے تھے۔ وہ جن ان کے لیے محرابی عمارتیں بناتے اور دیواروں پر تصویریں بناتے، یہ کام حضرت سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا، یعنی تصویریں بنانا اور مجسمے بنانا، اسٹیچوز بنانا، یہ ان کی شریعت میں جائز تھا۔ تو جن ان کے حکم سے یہ سارے کام کیا کرتے تھے، اور بڑے بڑے حوض بناتے تھے اور بڑی بڑی دیگیں بناتے جو ایک ہی جگہ پڑی رہتی، ان میں کھانا پکا کر غریب انسانوں کو اور بعض جانوروں کو کھلایا جاتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعملوا علی داؤد شکرا،
اے آل داؤد اللہ کا شکر کے طور پر نیک عمل کرو، میرے بندوں میں شکر گزار بندے کم ہی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ وَآخَرِينَ مُقَرَّرِينَ فِي الْأَصْفَادِ، ہر عمارت بنانے والے اور غوطہ خور جن کو بھی آپ کے ماتحت کر دیا، اور دوسرے جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے تھے، یعنی کچھ جن حضرت سلیمان علیہ السلام کی اطاعت کرتے تھے، اور کچھ شیطان جو آپ کی نافرمانی کرتے تھے، جنہیں پھر کیا کیا جاتا تھا کہ ان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا تھا۔ یہ سب جن اور انسان وغیرہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ماتحت مخلوقات میں شامل تھے، یا آپ کی اس دعا کی قبولیت کے مظاہر تھے جو آپ نے اس طرح فرمائی تھی کہ رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، یا رب مجھے ایسا ملک عطا فرما، ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے سوا کسی شخص کے لائق نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات ایک شریر جن میرے سامنے آ گیا تاکہ وہ میری نماز خراب کرے، میں نے اس پر اللہ کی توفیق سے قابو پا لیا، میرا جی چاہا کہ اسے مسجد کے ستون سے باندھ دوں تاکہ تم سب اسے دیکھ سکو، یعنی جن کو میں نے قابو میں کر لیا تھا اور میں چاہتا تھا کہ مسجد کے ستون سے اس کو باندھ دوں۔ پھر مجھے اپنے بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ دعا یاد آ گئی کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسا ملک اور ایسی حکومت عطا فرما جو میرے سوا کسی کے لائق نہ ہو۔ تب میں نے اسے ذلیل کر کے چھوڑ دیا، یعنی قابو میں نے پا لیا تھا، باندھ دیتا وہ رہتا اور تم لوگ دیکھ سکتے تھے، لیکن پھر مجھے یہ دعا یاد آئی سلیمان علیہ السلام کی کہ جن تو ان کے تابع تھے اور ان کے کہنے پر وہ کام کیا کرتے تھے، لہٰذا اس کو ذلیل کر کے میں نے کیا کیا، چھوڑ دیا، کیونکہ وہ آیا تھا نماز خراب کرنے۔ اور کون سا شیطان ہے جو خاص فکس ہے اس نماز کو خراب کرنے کے لیے؟ کیا نام ہے اس کا؟ خنزب 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 خنزب۔ خنزب 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 نا خنزب یہ شیطان کا نام ہے جو خاص اس کے لیے ہے۔ ہم لوگوں نے جب شیاطین کی دنیا پڑھا تھا اس میں سب کے دیکھے تھے کہ کون سے شیطان کون سا کام کرتے ہیں۔ خنزب کر کے ایک شیطان ہے کہ جو خاص نماز خراب کرنے کے لیے آتا ہے، اسی لیے ہم جب شروع کرتے ہیں نماز کو کیا پڑھنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی جب ہم پڑھنے لگ رہے ہیں سورہ فاتحہ تو اس سے پہلے کیا پڑھے؟ قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور جب جیسے مرد لوگ کے لیے مسجد کی طرف جائیں تو دعا پڑھیں اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اللہم انی کیا ہے وہ اعوذ باللہ العظیم وبوجہ الکریم وبسلطان العظیم من الشیطان الرجیم، اللہم اغفر لی، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ تو ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم جب وضو کے بعد کی دعا پڑھیں، اس کے بعد جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہونے لگے تو ہم بھی یہ دعا پڑھ لیں تاکہ شیطان کیا کرے کہ ہم کو وسوسہ نہیں ڈالے اور ہماری نماز کو خراب کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا، آپ نے اس کو پکڑا اور اس کو چاہا کہ باندھ دیں، لیکن پھر سلیمان علیہ السلام کی دعا آئی تو آپ نے اس کو کیا کیا؟ چھوڑ دیا ذلیل کر کے۔ حضرت ابو درداء سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو ہم نے آپ کو نماز کے دوران میں یہ فرماتے سنا، میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں تجھ پر اللہ کی لعنت بھیجتا ہوں۔ 3 بار آپ نے فرمایا اور آپ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا گویا کسی چیز کو پکڑنا چاہتے ہیں۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے عرض کی اللہ کے رسول، ہم نے آج آپ کو نماز میں وہ بات کہتے سنا ہے جو بات کہتے پہلے کبھی نہیں سنا، اور ہم نے آپ کو ہاتھ بڑھاتے ہوئے دیکھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا دشمن ابلیس آگ کا شعلہ لے کر آیا تھا کہ میرے چہرے پر پھینک دے۔ تب میں نے 3 بار کہا میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، پھر میں نے کہا میں تجھ پر اللہ کی ساری لعنت بھیجتا ہوں۔ 3 بار کہنے پر بھی وہ پیچھے نہیں ہٹا، میں نے چاہا کہ اسے پکڑ لوں۔ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ دعا نہ کی ہوتی تو وہ صبح کو بندھا ہوا ملتا، مدینے والوں کے بچے اس سے کھیلتے، یعنی ایسا قید کرتا، ایسا باندھ دیتا ستون سے کہ سبھی لوگ اس کو دیکھ لیتے اور سب اس سے بچے اس سے کھیلتے۔ لیکن پھر میں نے چھوڑ دیا کہ یہ مسخر جو کیا تھا جنوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، وہ خاص کس کے لیے؟ سلیمان علیہ السلام کے لیے۔ پھر اسی طرح جیسے ہم لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ملتا ہے کہ کسی کام کا جب ارادہ کریں کل کے لیے تو کیا کہیں؟ انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ ہم لوگوں کو ہر نبی کے اس میں ملے گا، جیسے
موسیٰ علیہ السلام کے اس میں بھی ہے کہ جب خضر علیہ السلام اور ان کا واقعہ جو آتا ہے اس میں یہی ہے نا کہ انشاءاللہ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، یعنی آپ ان قریب مجھے پائیں گے. نہیں، یہ دعا تو اسماعیل علیہ السلام نے مانگی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا مانگی کہ انشاءاللہ میں یعنی آپ سے اگر سوال کروں گا تو مجھے آپ سے الگ کر دے گا. اسی طرح اسماعیل علیہ السلام جب ذبح کرنے کا ارادہ کیا ابراہیم علیہ السلام نے اور اپنا ارادہ ظاہر کیا تو کیا کہا اسماعیل علیہ السلام نے؟ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، یہ ان قریب آپ مجھے پائیں گے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سلیمان علیہ السلام بن داؤد نے فرمایا میں آج 70 خواتین کے پاس جاؤں گا، ہر ایک سے ایک شہسوار پیدا ہوگا جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا. یعنی ان کی شریعت میں تھا کہ جتنی چاہے بیویاں رکھ سکتے تھے، ان کی 70 بیویاں تھی یا اس سے بھی زیادہ تھی، بعض روایت میں 100 بھی آتی ہے. تو انہوں نے کیا کہا کہ آج میں تمام بیویوں کے پاس جاؤں گا اور جو 70 کی تعداد میں ہے، اور ہر ایک سے ایک شہسوار پیدا ہوگا، یعنی گھڑ سوار پیدا ہوگا جو مجاہد پیدا ہوگا، اور یہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا. آپ کے ساتھی نے کہا انشاءاللہ کہیے، آپ نے نہیں کہا. چنانچہ ان میں سے صرف ایک خاتون کے ہاں بچہ پیدا ہوا، اس کا بھی جسم آدھا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ انشاءاللہ کہہ دیتے تو آپ کی خواہش پوری ہوتی اور بچے پیدا ہو کر جوان ہوتے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے، لیکن آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا. ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلیمان بن داؤد نے فرمایا آج رات میں 100 عورتوں کے پاس جاؤں گا. اس سے پہلی روایت میں کیا ہے کہ 70 عورتیں، اور اس میں کیا ہے دوسری روایت میں کہ 100 عورتوں کے پاس جاؤں گا، ہر ایک سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا. آپ کو انشاءاللہ کہنا یاد نہ رہا، آپ ان سب کے پاس گئے اور ان میں سے کسی کے ہاں بچہ پیدا نہیں ہوا، صرف ایک خاتون سے آدھا بچہ پیدا ہوا، یعنی ایب نارمل کہہ سکتے یا جو بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ انشاءاللہ کہہ دیتے تو آپ کی خواہش پوری ہو جاتی. تو کیا سنت پتہ چلتی ہے کہ ہم کو فیوچر کی کوئی بھی چیز کے بارے میں کبھی بھی اپنا کانفیڈینس سے نہیں میں یہ کام ضرور کر لوں گی، میں تو کل جاؤں گی ہی جاؤں گی، میں تو ایسا کر ہی سکتی ہوں، نہیں، انشاءاللہ میں کروں گی. اگر آپ انشاءاللہ کہہ دیتے ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت اس میں شامل ہو جاتی ہے، اور وہ کام انشاءاللہ ہونا ہی ہونا ہے کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو اس کام میں شامل کیا. اب کوئی کام ہم کرنے کے لیے ارادہ تو کر لیتے ہیں، پوری کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کام ہو ہی نہیں رہا ہے، تو پھر آپ یہ دعا کیجئے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں انشاءاللہ کہنا بھول گئی ہوں گی، اس لیے شاید میرا یہ کام نہیں ہو رہا ہے، انشاءاللہ میں یہ کام ضرور کروں گی اور انشاءاللہ وہ اللہ کے اذن سے وہ کام ہو جائے گا. تو یہ ایک انبیاؤں کی سنت ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اگر آپ انشاءاللہ کہہ دیتے تو آپ کی خواہش پوری ہو جاتی. تو ہم بھی کل کے لیے، اگلے لمحے کے لیے کوئی کام، شام کو میں جاؤں گی انشاءاللہ، کل یہ میں کام کروں گی انشاءاللہ، یا کوئی ہم سے بات کر رہا ہے اگر وہ نہیں کر رہے تو ہمارا کام ہے کہ اس کو ٹوکے کہ انشاءاللہ کہیے. کیونکہ بہت سے لوگوں کی وہ ہوتی ہے کہ لمبی لمبی پلاننگ، سالوں کی باتیں کرتے ہیں، اگلے سال میرے بچوں کی شادی ہے اور میں یہ کروں گی، وہاں جا کے شاپنگ کروں گی، یہ کروں گی، وہ کروں گی، ساری باتیں کرتے لیکن ان کی زندگی میں انشاءاللہ نہیں ہوتا ہے. تو ہم جانتے ہیں، تو ہمارا کام کیا ہے کہ ان کو ٹوکے اور کہے کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا کام ویسا ہو جیسا آپ چاہتے ہیں تو آپ کہیے انشاءاللہ، یعنی اللہ کو شامل کیجئے اس میں. اگر اللہ نے یعنی اگر چاہا اللہ نے، تو ہم نے کس کو شامل کیا؟ اپنی چاہت کو بیچ میں نہیں لائے کہ میں چاہوں گی تو یہ کام ہوگا، میں کروں گی تو یہ ہو جائے گا، نہیں، انشاءاللہ اگر چاہا اللہ نے تو یہ میرا کام ہوگا. اور پھر اس میں کیا ہوگا؟ اگر اللہ نے نہیں چاہا تو وہ کام نہیں ہوگا، اور وہ کام نہیں ہونے میں کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے خیر سمجھے کہ میں نے انشاءاللہ کہا تھا پھر بھی میرا یہ کام نہیں ہوا، تو میں نے یہی تو کہا تھا کہ میں انشاءاللہ تو زبانی کہہ دیتی ہوں لیکن مجھے معنی نہیں معلوم ہے کہ انشاءاللہ کا معنی کیا ہے، کہ اگر چاہا اللہ نے، تو میں نے تو اللہ کی چاہت پر ڈال دیا تھا نا وہ کام. اب وہ نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ نے وہ کام نہیں چاہا تو نہیں ہوا،
چاہے میں انشاءاللہ کہوں یا نہیں کہوں، لیکن انشاء کہنے پر کیا ہے، اگر وہ کام ہونا ہے تو اس میں خیر بھی آ جائے گی، برکت بھی آ جائے گی، اور وہ کام مکمل ہو بھی جائے گا انشاءاللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک عظیم سلطنت ملی تھی۔ آپ کا حکم صرف انسانوں پر نہیں بلکہ جنوں، جانوروں اور پرندوں بھی پہ چلتا تھا۔ آپ کو ہر چیز حاصل تھی، اس لیے آپ نے فرمایا وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، میں سب کچھ دیا گیا ہوں۔ کیا ہم لوگ بھی کبھی یہ چیز کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مجھے سب کچھ ملا ہے اللہ کے فضل و کرم سے؟ ہم تو ان چیزوں کو دیکھتے ہیں نا جو ہم کو نہیں ملا، مجھے تو یہ بھی نہیں ملا، مجھے تو وہ بھی نہیں ملا، میرے ساتھ تو یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ نہیں دیکھتے کہ جو ہم کو ملا ہے۔ تو یہاں سلیمان علیہ السلام کتنی خوبصورت سورہ نمل آیت نمبر 16 میں کیا کہتے ہیں، وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، میں ہر چیز دیا گیا ہوں، میرے رب نے مجھے سب کچھ دیا ہے۔ اور کیا دعا کرتے ہیں، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، وہی والی دعا کہ میرے بعد پھر کسی کو بھی یہ یعنی یہ حکومت، یہ ملک اور ایسی بادشاہ عطا نہ ہو۔ چنانچہ آپ کی دعا قبول کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی کہ جسے چاہیں جتنا چاہیں عطا فرمائیں، آپ کا اس بارے میں کوئی محاسبہ نہیں ہوگا۔ یہ ایک بادشاہ نبی کی شان ہے، ایک عبودیت کی شان رکھنے والا نبی کسی کو وہی کچھ دے گا جس کی اسے اجازت دی جائے گی۔ حضرت ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا تھا کہ آپ چاہے تو شاہانہ شان و شوکت والے نبی بن جائیں اور چاہے تو عبد کی شان رکھنے والے نبی بن جائیں، یعنی آپ کو چوائس دی گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کو بادشاہوں کی طرح شان و شوکت والی زندگی دی جائے اور سب کچھ آپ کے تابع کیا جائے اور سب کچھ آپ کو ملے، یا پھر عبد بن کر یعنی اللہ کا بندہ بن کر رہنا پسند کرتے ہیں۔ ایک روایت میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے اس بارے میں مشورہ کیا کہ میں کیا کروں، میرے رب نے مجھے 2 چوائس دی، اس میں سے میں کیا کروں؟ تو جبریل علیہ السلام نے اشارہ فرمایا کہ تواضع اختیار فرمائیے، یعنی آپ بندگی کو اختیار کیجئے۔ تو آپ نے بندگی کا مقام رکھنے والا نبی بننا پسند فرمایا، نہیں بادشاہت کو پسند نہیں کیا، بلکہ کیا کیا کہ جبریل علیہ السلام کے مشورے پر آپ نے کیا کہا کہ میں عبد بننا چاہتا ہوں۔ عبدن بھی کیسا، عبدن شکورا، کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن کے رہنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت میں قیامت تک کے لیے خلافت اور حکومت مقرر فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دنیا میں تمام نعمتیں عطا فرمائی، اس کے علاوہ آپ کو آخرت میں بھی عظیم ثواب، بلند ترین مقام اور عزت و شرف سے سرفراز فرمایا جائے گا، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ سعد آیت نمبر 40 میں فرمایا وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ، ان کے لیے ہمارے پاس بڑا تقرب ہے اور بہت بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ ایسا نہیں کہ سب کچھ دنیا میں دے دیا تو آخرت میں کچھ نہیں ہے، بلکہ وہ ہمارے قریبی بندوں میں سے ہوں گے اور بڑا اچھا ٹھکانہ ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے نوازا بھی تھا، نعمتیں، لیکن وہ ساری چیزوں کا استعمال کیا کرتے تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا و خوشنودی میں، یعنی اپنا کمال نہیں سمجھتے تھے کہ میں بادشاہ ہوں۔ حالانکہ اس پچھلی آیت میں ہم لوگوں نے پڑھا کہ آپ جس کو چاہیں جتنا دے اور جس سے چاہے روک لے، آپ سے کوئی محاسبہ نہیں کیا جائے گا، یعنی آپ سے پوچھا نہیں جائے گا کہ آپ نے فلاں کو کم کیوں دیا، کسی کو زیادہ کیوں دیا، نہیں، اس کے باوجود بھی آپ انصاف برستے اور عدل و انصاف سے کام لیتے تھے اور ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی تھی، کیونکہ آپ نبی بھی تھے اور بیک وقت بادشاہ بھی تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سورہ سبا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ۔ سلیمان علیہ السلام کی وفات کا ذکر کیا گیا ہے اس آیت میں، سورہ سبا آیت نمبر 14 میں۔ پھر جب ہم نے ان کے لیے موت کا حکم صادر کر دیا تو کسی چیز سے ان کا مرنا معلوم نہیں ہو سکا مگر گھن کے کیڑے سے جو ان کا عصا کھاتا رہا۔ جب عصا گر پڑا تب جنوں کو معلوم ہوا اور وہ کہنے لگے کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو ذلت کی تکلیف میں نہ رہتے۔ حضرت ابن عباس فرماتے حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد گھن کا کیڑا 1 سال تک ان کے عصا کو کھاتا رہا، تب آپ کا جسم مبارک گر پڑا۔ امام ابن جریر فرماتے آپ کی عمر 50 سال سے کچھ زیادہ تھی۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کا بیٹا رجعام بادشاہ ہوا، اس نے 17 سال حکومت کی، اس کے بعد بنی اسرائیل کی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اور جو یہ بتایا گیا کہ
اگر ہم غیب جانتے، جنوں کی یہ زبانی آج جو جاتے ہیں اور جو لوگ جادوگر ہوتے ہیں اور جنوں کو موکل بنا کر رکھتے ہیں، وہ ایک سچ میں 100 جھوٹ ملا کر بیان کرتے ہیں اور لوگ اپنا ایمان بیچ کر آتے ہیں۔ یہاں پر قرآن میں کیا فرمایا؟ اگر ہم غیب کی باتیں جانتے ہوتے تو ہم اذیت میں، یعنی 1 سال تک ہم ان کی خدمت میں کھڑے رہے اور مسلسل کام کر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں۔ بتایا جاتا ہے جیسے روایت میں کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے ایک جسے بولتے ہیں نا ٹرانسپیرنٹ ایک حجرہ بنا دیا گیا تھا گلاس کا، وہاں وہ کھڑے ہو کر کیا کرتے تھے، ان کو دیکھا کرتے تھے جنوں کو کہ کیسے یہ کام کرتے ہیں، اور وہ لوگ ڈر کے مارے کہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت اچھے سے کام کیا کرتے تھے، یعنی اس میں کوئی چیٹنگ یا نہیں، کوئی کوتاہی نہیں کرتے تھے، کوئی غلطی نہیں کرتے تھے، اور اسی طرح ہوتا تھا۔ اب ہوا کیا کہ ایسے کھڑی کھڑی حالت میں سلیمان علیہ السلام کی وفات کا وقت آ گیا اور فرشتوں نے روح قبض کر لیا، لیکن وہ عصا سے ویسے ہی کھڑے رہے ٹیک لگا کر، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے گھن نے جب ان کا عصا جو لکڑی کا تھا وہ کھاتا رہا، اور کھانے میں اس کو کتنا لگا؟ 1 سال۔ 1 سال تک کھاتے کھاتے جب وہ لکڑی بالکل کھوکھلی ہو گئی اور سلیمان علیہ السلام کا جو وزن تھا وہ برداشت نہیں کر سکی تو وہ گر پڑی، اور وہ گری تو اس سے وہ بھی گرے، جس سے جنوں کو پتا چلا کہ ان کی وفات ہو چکی ہے، اور جب دیکھا گیا تو وہ اس کو یعنی جیسے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ 1 سال تک وہ گھن اس کو کھاتے رہے۔ تو جنوں نے کہا کہ اگر ہم کو پتا ہوتا تو ہم یہ ذلت، یعنی اس طرح سے اذیت میں نہیں ہوتے کہ 1 سال تک ہم ان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں اور ان کی فرما برداری کر رہے ہیں اور کام میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں پتہ چلتی ہے کہ علام الغیوب اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ فیوچر کے بارے میں، کسی کے بھی بارے میں اگر کوئی کسی کے پاس جاتا ہے اس نیت سے کہ وہ کل کا حال معلوم بتائے کہ اچھا بتاؤ میرے بچوں کی شادی کب ہوگی، اچھا بتاؤ میں جو بزنس کر رہا ہوں اس میں فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، اچھا بتاؤ کہ میری شادی ہوئی ہے اور میری اولاد کب ہوگی، کیا ہوگا، بیٹی ہوگا بیٹا، یہ ساری چیزیں معلوم کرنا، یہ کیا ہے؟ اپنے آپ میں ایک اپنے آپ کو شرک میں مبتلا کرنا۔ یعنی ایک انسان اللہ تعالیٰ کو غیب کا وہ نہیں مان رہا ہے، بلکہ وہ کسی اور کو مان رہا ہے کہ وہ علام الغیوب ہے۔ اب بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے ستاروں کے حال یا کوئی اور جادو کے ذریعے یا جنوں کو موکل بنا کر ایک سچ بات میں 100 جھوٹ بات ملا کر بول دیتے ہیں۔ اب کوئی ایک سچ بات ہو جاتی ہے اللہ کے اذن سے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنا ایمان کھو بیٹھتے ہیں کہ دیکھو فلاں نے کہا تھا، دیکھو وہ بات سچ ہوئی کہ نہیں، اور پھر کیا ہوا؟ اس طرح سے وہ ایمان سے چلے گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو کسی کاہن کے پاس جائے صرف اس نیت سے کہ وہ کل کی باتیں معلوم کرے تو وہ اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہے، اور اگر کوئی ایمان ہی لے آئے کہ واقعی وہی جاننے والا ہے غیب کا تو پھر اس نے اس اسلام جیسی نعمت کا کفر کیا، یعنی اس نے انکار کیا، شرک کیا، کیونکہ علام الغیوب کی ذات کس کی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ اسی طرح اس واقعے سے سلیمان علیہ السلام کے ہم لوگوں کو بہت سارے فوائد اور بہت سارے نتیجے اور بہت ساری عبرتیں اور حکمتیں معلوم ہوتی ہے، جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے سے نظام شورا کی ضروریت، اہمیت اور افادیت، فضیلت ثابت ہوئی۔ حکام بالا کا اہل علم اور اہل دانش سے امور مملکت کے متعلق مشورہ ہمیشہ مملکت اور عوام کے لیے نفع مند ثابت ہوتا ہے۔ بادشاہ تھے ضرور لیکن مشورہ کیا کرتے تھے آپس میں، کیونکہ ایک آدمی کی رائے اور عقل و دانش سے اہل خود کے مجموعے کی رائے اور عقل و دانش بہتر ہوتی ہے، لیکن اگر حکام مجلس شورا کے مشورے سے اعتراض کرے، یعنی وہ اپنا ہی حکم چلائے اور کسی سے مشورہ نہیں کرے، تو اس کے نقصانات اور مفاسد کے شواہد تاریخ انسانی میں بھرے پڑے ہیں کہ بہت سے بادشاہ سے گزرے ہیں، جیسے فرعون جو چاہتا تھا وہ حکم صادر کرتا تھا، کسی سے کوئی مشورہ نہیں لیتا تھا، کسی سے کوئی بات نہیں پوچھتا تھا کہ مثلاً یہ کہ میں یہ کام کروں یا نہیں کروں گی، کیونکہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا اور یہ اس کی شان کے خلاف تھا کہ رعایا سے یا وزیروں سے یا کسی سے وہ بات پوچھی جائے۔ جیسے کہ ملکہ بلقیس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا دھمکی آمیز جب خط موصول ہوا تو اس نے اکیلے ہی اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کیا، بلکہ اپنے عمراء اور وزراء کو جمع کر کے ان سے مشورہ طلب کیا۔ کیا کہا سورہ نمل آیت نمبر 16 میں، یا ایھا الملأ افتونی فی امری ما کنت
قاطعتاً امرا حتی تشہدونی، اے میرے سرداروں تم میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، میں کسی امر کا قطعی فیصلہ جب تک تمہاری موجودگی اور رائے نہ ہو نہیں کروں گی، یعنی تمہارے فیصلے پر میں عمل کروں گی، مجھے مشورہ دو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا کہ جب آپ کسی کام کا ارادہ کریں، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب آپ کسی کام کا ارادہ کریں تو اللہ تعالیٰ سے یعنی اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں، اور شورا بینہم یعنی مشورہ کریں آپس میں۔ صحابہ کرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام کے لیے مشورہ کیا کرتے تھے کہ مثلا جنگ کے لیے ہم کو نکلنا ہے تو میدان جنگ میں جا کر لڑیں یا مدینہ شہر میں لڑیں، یا کس طرح سے اس کی وہ ہوگی، یہ ساری چیزیں۔ اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بھی استخارہ کرتے ہوں گے، جو کہ سب سے بہترین فیصلہ اور سب سے بہترین مشورہ کا طریقہ جو ہم کو سکھایا گیا۔ اسی طرح ملکہ نے ان سے مشورہ کے بعد اپنے اور اپنے عوام کی بہتری اور فلاح والا فیصلہ کیا، مشورہ کیا، لیکن اس کو جو مشورہ کیا تو جو سردار تھے ان لوگوں نے کیا کہا کہ ہم قوت اور طاقت میں کم نہیں ہیں، ان سے کہیں زیادہ ہمارے پاس مال ہے، سلطنت ہے، اور جو فوجی حکومت جو قوت ہونا چاہیے وہ ساری چیزیں ہیں، لیکن اس کے بعد اس نے فیصلہ کیا کیا کہ جو عوام کے لیے بہتری تھی، کہ اگر وہ طاقت کا زور دکھاتی اور سلیمان علیہ السلام کو چیلنج کرتی کہ ہم آپ سے نہیں ڈرتے، آپ آئیے ہم آپ کا مقابلہ کریں گے، تو کیا ہوتا؟ عوام قید کر لی جاتی یا جنگ میں مارے جاتے، ہر جنگ کا یہی فیصلہ ہوتا ہے نا۔ تو یہاں پر یہ سمجھ گئی تھی کہ ہم سے زیادہ قوت والی وہ حکومت ہے اور ہم ان کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا اس نے کیا فیصلہ کیا کہ اس سے یہ بھی درس ملتا ہے کہ سربراہ کے لیے ضروری نہیں کہ وہ شورا ہی کے رائے کے مطابق فیصلہ کرے، بلکہ مشورے کے بعد جو صورت اسے بہتر نظر آئے وہ اس کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ کسی سے مشورہ کرے، کیونکہ مشورہ میں بعض کیا ہوتا ہے، آپ کے خیر خواہ ہوتے ہیں، آپ کو صحیح فیصلے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے یہ کام ایسے کر لیجیے، یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ بعض لوگ ہیں کیا حسد کی وجہ سے ان کو فیوچر میں معلوم ہے کہ آگے کا کہ یہ نقصان دہ ہے ان کے لیے، لہٰذا اس کا نقصان ہونے تو اپنے کو کیا جاتا ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ مشورہ کرنے کے بعد اس پر عمل کیا جائے، بلکہ اپنی عقل کو بھی وہ کیا جائے، اور سب سے بہتر مشورہ جو ہے وہ کس کا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رائے لی جائے۔ مشورہ اور رائے دہی کا یہ مفید نظام ہزاروں سال پر محیط ہر حکومت کے دستور و قانون کا اہم اور لازمی حصہ رہا ہے، البتہ مختلف ادوار میں اس کے مختلف انداز رہے ہیں۔ شورا کی اس افادیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا حکم دیا، جیسے کہ آل عمران آیت نمبر 159 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، یعنی اور کام کا مشورہ ان سے کیا کریں، یعنی صحابہ کرام سے مشورہ کیا کریں کہ کیا اس کام کو کیسے کرنا ہے۔ مشورہ کرنے سے ایک چیز تو یہ ہوتی ہے کہ مثلا جس سے کیا جا رہا ہے وہ اس کے دل میں آپ کی عزت بڑھ جاتی ہے، آپ کی محبت بڑھ جاتی ہے کہ مجھے اس نے کچھ سمجھا، جبھی تو مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ میں یہ کام کیسے کروں، اور اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھ رہا، اور خود ہم اپنے نفس کو کہ ہم کچھ نہیں ہیں اکیلے، جب تک کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی رائے نہیں لے لیں یا لوگوں سے کوئی نہیں وہ کر لیں اس طرح کا۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ شورا کے عمل کی تفصیل بیان کرتے ہوئے امام ابن خویز منداد سے نقل کرتے ہیں کہ حکمرانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ علماء کرام سے ایسے امور میں مشورہ کریں جو انہیں معلوم نہ ہو۔ یعنی ایک بادشاہ ہے، اب وہ بادشاہت کے جو اتار چڑھاؤ ہے یا جو بھی حکومت کے طریقے وہ جانتا ہے، لیکن دین میں کیا اس مسئلے کا حل ہے وہ نہیں جانتا۔ اب وہ کس سے مشورہ کرے گا؟ اگر مسلمان حکومت ہے تو علماء سے مشورہ کرنا چاہیے کہ یہ مسئلہ آ گیا ہے، ایسے میں ہم کو کیا کرنا چاہیے، یا جن کے بارے میں انہیں اشکال ہو فوجی سربراہوں اور سے جنگی امور، عوامی نمائندوں سے عوام کی فلاح و بہبود اور ماتحت وزراء روسا سے ان کے علاقوں کے متعلق مشورہ کریں۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے سے ہم کو ایک درس یہ بھی ملتا ہے کہ ایمان، عقیدہ، دین اور اسلام انمول ہے، یعنی کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ یہ جو اسلام ایمان جیسی نعمت ملی ہے یہ ہم کو کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اور ایمان اور اسلام سے بھی بڑھ کر کیا چیز ہے کہ عقیدے کی درستگی۔ عقیدہ مطلب کیا ہے کہ ہر معاملے میں صرف اور صرف ایک اللہ کو ماننا، توحید پر ایمان لانا، توحید پر قائم رہنا، یہ دراصل صحیح عقیدہ ہے، صحیح درست، اور وہ ہے ان کے بدلے میں دنیا جان کی ساری دولت امارت ہیچ ہے۔ یعنی یہ
دولت جو عقیدے کی، صحیح عقیدے کی ہے، دین کی ہے، اسلام کی، یہ اتنی انمول ہے کہ اس کے مقابلے میں ساری دنیا کی جو دولت مل جائے تو وہ بھی بہت کمتر ہے، کوئی اس کا وہ نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو سورج کی پوجا ترک کر کے مالک حقیقی کی عبادت کی دعوت دی اور اسے مومن بن جانے کا حکم نامہ ارسال کیا، بصورت دیگر جنگ کی سخت وارننگ بھی دی۔ یعنی پہلا تو کیا مشورہ دیا کہ آؤ اور توحید پر قائم ہو جاؤ، سورج کی پوجا چھوڑ دو اور ایک اللہ کی عبادت کے لیے قبول کر لو، یعنی لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھ کر داخل ہو جاؤ اسلام میں۔ اگر نہیں مانتے تو پھر تم سے جنگ کی جائے گی۔ ملکہ نے آپ کی دنیاوی بادشاہ سمجھ کر تحفے تحائف دے کر وفد ارسال کیا تو آپ نے انہیں جواب میں کہا کہ کیا تم مال سے مجھے مدد دینا چاہتے ہو؟ مجھے تو میرے رب نے اس سے بہتر، بہت بہتر دے رکھا ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، لہٰذا تم ہی اپنے تحفے سے خوش ہوتے رہو۔ یعنی اس نے کیا کہا کہ دیکھتے ہیں ایک کام کر کے کہ سلیمان علیہ السلام کو کچھ تحفے بھیجے جائے تاکہ وہ خوش اور راضی ہو جائے اور اپنا فیصلہ بدل دے، یعنی ہم کو جو یہ دو چیز کی چوائس دی ہے اس کو بدل دے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے واپس قاصد کو خط لکھ کر بھیجا کہ ان سے کہہ دو کہ تمہارا تحفہ تم کو مبارک ہو، اور ہم کو اللہ تعالیٰ نے جو دیا تم سے کہیں زیادہ بہتر ہے، یعنی تم ان ہیرے جواہرات سے میرے خزانوں میں کیا اضافہ کر سکتے ہو جبکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ان کے علاوہ ان سے بہتر نعمتوں سے نوازا ہے، لہٰذا تم ہی ان دنیاوی تحائف سے خوش ہوتے رہو۔ اس طرح آپ نے تا قیامت آنے والے اہل ایمان حکمرانوں کو یہ درس دیا کہ وہ دین کی نشر و اشاعت اور اس کی سربلندی کے بدلے بڑے سے بڑے دنیاوی لالچ کو بھی ٹھکرا دیں اور ایمان و عقیدے کی دعوت کو دنیا میں غالب کر کے دم لے۔ آپ کے اسوہ حسنہ میں موجودہ دور کے مسلم حکمرانوں کے لیے ایک درس عبرت ہے جو چند ٹکوں کی خاطر ایمان اور اہل ایمان کے خلاف قنود یہود کے دست بازو بنے ہوئے ہیں۔ اس میں ان مادہ پرست لالچی اور ہوس کے مارے حکمرانوں کے لیے بھی درس ہے جو چند روزہ عیش و عشرت کی خاطر ایمان اور عقیدے کو بیچ دیتے ہیں اور کفار کے ساتھ دوستی مضبوط کرنے کے لیے اہل ایمان کے خلاف دن رات سازشوں میں مصروف رہتے ہیں۔ اسی طرح سلیمان علیہ السلام کے واقعے سے ہم کو عاجزی اور انکساری کا بھی درس ملتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے سے اہل علم کو تواضع اور انکساری کا درس ملتا ہے۔ علماء کرام کو یہ درس ملتا ہے کہ انہیں اپنے علم پر غرور و تکبر میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، نیز علم کے موتی جہاں اور جس سے ملے حاصل کر لینے چاہیے، اس میں مقام و مرتبہ کو رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ جیسے کہ سلیمان علیہ السلام نے کس سے سبق لیا؟ حدود سے۔ ایک روز آپ نے حدود کو غیر حاضر پایا تو سخت ناراض ہوئے اور اس کو سزا دینے کا ارادہ بھی کیا۔ جب حدود حاضر ہوا تو اس نے ایک زبردست انکشاف کیا، تو آپ سے اس نے کہا احط بما لم تحط به وجئتک من سبع بنبأ یقین، میں ایک ایسی چیز کی خبر لایا ہوں کہ آپ کو اس کی خبر ہی نہیں ہے، میں سبا کی ایک سچی خبر آپ کے پاس لایا ہوں۔ اب یہ جو اس کا جملہ تھا اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ نمل آیت نمبر 22 میں منشن کیا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام بدلے میں یہ نہیں کہہ رہے کہ میں اتنا بڑا بادشاہ اور مجھ سے ایک معمولی سا پرندہ کیا کہہ رہا ہے کہ آپ کو تو اس کی خبر ہی نہیں ہے، یعنی یہ بڑا مجھ سے بڑا علم والا ہو گیا، لاؤ اس کو اور اس کو ذبح کرو اور یہ کرو، نہیں ایسا نہیں کہا، بلکہ کیا ہے اس کی بات پر یقین کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت کا ایسا مقام عظیم عطا فرمایا تھا کہ اس دور میں ایسا مقام کسی کو حاصل نہیں تھا، اس بادشاہت و سلطنت ایسی وسیع اور عظیم عطا کی تھی کہ جس کی مثال نہیں ملتی، مگر اس سبب کے باوجود آپ نے حدود کی خبر پر اپنے علم و فضل پر فخر و غرور نہیں کیا، نہ ننھے ضعیف حدود کے علم پر اعتراض کیا، بلکہ انبیاء کی شان کے عین مطابق تواضع اور انکساری اختیار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اچھا ہم تحقیق کرتے ہیں کہ تو سچا ہے یا جھوٹا ہے، یعنی اگر تو واقعی سچا ہوا تو تمہاری خبر کو ہم تسلیم کر لیں گے اور تیرے علم کو قبولیت ملے گی، ورنہ تمہیں غیر حاضری کی سزا ملے گی۔ اس سے عہد حاضر کے علماء کو درس عبرت ملتا ہے کہ وہ حق بات کو قبول کرنے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہ کیا کریں، نہ اپنے علم و فضل پر غرور و تکبر کے مرض میں مبتلا ہوں، بلکہ حق بات کو بغیر یہ دیکھے کہ قائل کس مقام و مرتبے کا حامل ہے قبول کیا کریں۔ پھر سلیمان علیہ السلام کے واقعے سے ایک بات یہ پتہ چلی کہ عالم الغیب کی ذات صرف اور صرف کس کی ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے سے اہل ایمان کے عقیدے کی توثیق ہوتی ہے کہ علم غیب صرف رب کریم کے پاس ہے،
علم غیب کا دعویٰ کرنے والے جن، جوشی اور لٹیرے، پیر، کالے علم کی کاٹ کے ماہرین، طوطے والی سرکاریں، یعنی طوطے سے بھی علم معلوم کیا جاتا ہے نا، اور دیگر افراد اپنے دعوے میں جھوٹے اور دھوکے باز ہیں۔ اسی طرح جن لوگوں کا یہ باطل عقیدہ ہے کہ نبی کو ماکانہ اور ما یکونہ کی خبر ہوتی ہے، وہ بھی غلط ہے۔ ماکانہ یعنی جو ہو چکا یا جو ہوتا ہے یا جو ہوگا اس کی خبر ہے، تو یہ بھی غلط ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر کی دیکھ بھال کے دوران میں حدود کو غیر موجود پایا، تو اس کا اظہار ان الفاظ میں فرمایا، یعنی یہ نہیں کہا کہ میں جانتا ہوں حدود اس وقت کہاں ہے، بلکہ کیا کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام، فقال ما لی لا اری الحدہد ام کان من الغائبین، یہ کیا بات ہے کہ میں حدود کو نہیں دیکھ رہا ہوں، کیا وہ واقعی غیر حاضر ہے، یعنی اتنے سب بھیڑ بھاڑ میں کہیں چھپا ہوا ہے یا وہ ہے ہی نہیں یہاں پر۔ اگر آپ کو ماکان اور ما یکون کی خبر ہوتی تو آپ حدود کی غیر موجودگی پر اس طرح اظہار نہیں فرماتے۔ حدود واپس آیا تو اس نے اپنی غیر حاضری کا اظہار جن الفاظ میں کیا، وہ نبی کے لیے علم غیب کے دعوے داروں کے خلاف واضح دلیل حیثیت رکھتا ہے۔ حدود یوں گویا ہوا، احطت بما لم تحط به، میں ایسی خبر لایا ہوں کہ آپ کو بھی اس کی خبر نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جن علم غیب کے دعوے دار بن گئے تھے، مگر انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کی خبر بڑے عرصے کے بعد ہوئی، یعنی اس وقت بھی دعویٰ کرتے تھے جن کے ہم علم غیب جانتے ہیں اور ہم کو فیوچر کا حال پتہ ہے۔ تو یہاں پر ثبوت اللہ تعالیٰ نے دیا قرآن میں کہ اگر پتہ ہوتا تو وہ کیوں 1 سال تک کا اپنے آپ کو اذیت میں ڈالے رہے اور ان کے آرڈر پر کام کرتے رہے۔ وہ اس عرصے میں حسب سابق اپنے فرائض عطا کرتے رہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ڈر سے ذرہ برابر بھی کوتاہی سے ڈرتے رہے۔ اگر انہیں علم غیب ہوتا تو وہ طویل عرصے تک محنت و مشقت میں مبتلا نہ رہتے۔ جیسے کہ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ توحید والے تھے، عقیدہ درست تھا ان کا۔ ایک مرتبہ وہ کہیں سے جا رہے تھے تو ان کو سڑک پر ایک طوطا والا بیٹھا ہوا ملا، اور وہ کھڑے ہو کے دیکھنے لگے تو وہ کوئی ایک آدمی آتا ہے، وہ ایک کارڈ نکالتا ہے اور وہ کارڈ پڑھ کر سناتا ہے کہ فلاں کام تمہارا ہو جائے گا، فلاں کام میں تمہارے رکاوٹ ہے، فلاں کام میں یہ ہوگا، اس طرح کی فضول باتیں وہ کر رہا تھا۔ تو یہ جو صحیح عقیدے والے آدمی تھے وہ اس کے پاس گئے، طوطے والے کے پاس، اور کہا کہ اچھا تمہارا یہ طوطا سب کچھ بتاتا ہے نا، تو ذرا میں ایک سوال کروں گا، یہ اس کا جواب دے گا کیا؟ تو وہ پہلے تو ہڑبڑا گیا کہ ابھی تک تو کارڈ نکال کے میں بتا رہا تھا لوگوں کو کہ کوئی بھی ایک کارڈ طوطے کا پیسہ پیڈ کرتے ہیں، طوطا جاتا ہے، کوئی ایک کارڈ چوٹ میں لے کر آتا ہے، وہ بتاتا ہے اور وہ پڑھ کے میں سنا دیا کرتا ہے۔ اب یہ سوال میں کیسے وہ کروں، لیکن لوگوں کے سامنے شرمندگی ہوگی، اس لیے اس نے کیا کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، پوچھیے آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو وہ شخص طوطے سے کہنے لگا کہ یہ بتاؤ کہ اس طوطے والے کا اس سڑک پر بیٹھنے کے لیے یعنی کتنی زندگی اس کی درکار ہے، یا کب تک یہ اس طرح سڑک پر مارا مارا پھرے گا، اس کے بارے میں ذرا بتاؤ۔ اس پر وہ شرمندہ ہوا کہ واقعی میں مجھے خود اپنے بارے میں تو معلوم ہی نہیں ہے، میں لوگوں کے غیب کی باتیں بتا رہا ہوں، مجھے تو نہیں معلوم ہے کہ یہ طوطے والے کو کب تک یہاں پر یہ ذلیل خوار ہونا پڑے گا، یا کب تک اس کو روزی حاصل کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھنا پڑے، اس کے بارے میں تو معلوم ہی نہیں۔ تو یہ ساری فضول باتیں ہیں، اپنے ایمان کو خراب کرنے والی باتیں، اپنی عقیدے کو درست کرنے والی باتیں، اور اگر ایمان لے آئے اس پر کہ ہاں اس نے سچ کہا یا جیسا کہا ویسا ہو گیا، تو سوچو کہ اپنے ایمان سے ہی انسان ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، یعنی کوئی معمولی چیز نہیں ہے اس طرح کی باتوں پر یقین کرنا یا اس کو مان لینا۔ پھر اسی طرح ایک ہدہد ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی تبلیغ کا کام لیا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس سے بھی چاہے اس سے دین کا کام لے سکتے ہیں، یہ اللہ کی مشیت ہے، جس سے کام لینا چاہے یہ اس کے لیے بڑے شرف اور بڑی عزت کی بات ہے، اور وہ اس کا حق ادا کرے، جیسے کہ ایک حدود سے اللہ تعالیٰ نے لیا توحید کا درس کا، کہ جس کے اقرار اور اسے یاد دلانے کے لیے 1,00,000 سے زائد انبیاء کرام اور رسل مبعوث کیے گئے، یعنی جیسے روایت میں آتا ہے کہ 1,24,000 پیغمبر آئے اور سب نے ایک ہی اللہ کی عبادت کی، وہ دی، وہ کام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک حدود سے لیا۔ انہیں کتب اور صحیفوں سے رہنمائی دی گئی، یہ درس ہر انسان کی فطرت سرشت میں بھی رکھا گیا ہے، لیکن انسان اسے فراموش کر کے در بدر ٹھوکرے کھاتا ہے،
انسان اپنے اس جبلی اور فطری درس کو غلط ماحول یا غلط تعلیم و تربیت کے سبب بھول جاتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ کسی کے گھر میں بھی پیدا ہو، ہندو کے گھر میں ہو، یہودی کے گھر میں ہو، کرسچن کے گھر میں ہو، مجوسی کے گھر میں ہو، پارسی کے گھر میں ہو، ستارہ پرستوں کے گھر میں ہو، کہیں بھی پیدا ہو، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی مسلمان پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ گویا ہر انسان اسلام اور توحید کا درس اپنی جبلت میں لیے ہوئے پیدا ہوتا ہے، مگر اس کے والدین اسے گمراہ کرتے ہیں، یعنی وہ اپنے بتاتے ہیں کہ ہم اس ریلیجن کو فالو کرتے ہیں اور تم اس ریلیجن کے ہو، اس طرح سے۔ توحید کا یہی درس اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا شعور و احساس جانوروں میں بھی پایا جاتا ہے۔ حدود نے ملکہ بلقیس اور اس کی قوم کو پروردگار عالم کو چھوڑ کر سورج کو پوچھتے دیکھا تو اسے سخت حیرت ہوئی، نیز اس کی غیرت نے ان کی حرکت گوارا نہیں کی تو فوراً سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ان کی شکایت لے کر پہنچ گیا، ملکہ بلقیس کو حاصل نعمتوں کا تذکرہ کیا، پھر اس کے قبیح جرم کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا کہ میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے پایا ہے۔ شیطان نے ان کے کام انہیں مزین کر کے دکھائے اور انہیں صحیح راہ سے روک دیا ہے، بس وہ ہدایت پر نہیں آتے کہ اسی اللہ کے لیے سجدہ کرے جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو باہر نکالتے ہیں، اور جو کچھ تم چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو وہ سب کچھ جاننے والے ہیں۔ غیر اللہ کو پکارنے والے، ان سے اولاد و رزق طلب کرنے والے اور انہیں دستگیر گنج بخش مانگنے والے انسانوں کے لیے توحید پرست حدود کا کلام نصیحت و ہدایت سے کم نہیں ہے۔ پھر اسی طرح سلیمان علیہ السلام کے اس میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو کیسا بہترین یعنی محلہ تعمیر کرنے اور یہ ساری چیزوں کا ہنر سکھایا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر فرما بردار بن کر اپنے لشکر سمیت حاضر خدمت ہوئی ملکہ سبا، اور تو آپ نے اسے اپنے اوپر انعامات ربانی کا نظارہ کروایا، ہواؤں، سرکش جنوں اور جانوروں پر آپ کی بے مثال حکمرانی کی جھلک اسے دکھائی گئی۔ پھر آپ نے اسے دنیاوی شان و شوکت دکھانے کی غرض سے ماہرین فن تعمیر کو ایک شاہکار محل بنانے کا حکم دیا۔ آپ کے حکم کی تعمیل میں ماہرین نے ایک شاندار محل بنایا۔ محل کا فرش شفاف، چمکدار اور ملائم شیشے سے بنایا گیا تھا، پھر اس کے نیچے سے پانی گزارا گیا تو فرش کی خوبصورتی اور دلکشی اور بڑھ گئی۔ فرش ایسے محسوس ہونے لگا جیسے پانی کا کوئی حوض ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام محل میں اپنے تخت پر تشریف فرما ہوئے اور پھر ملکہ بلقیس کو حاضری کی اجازت دی گئی۔ ملکہ محل میں جب داخل ہوئی تو فرش کی چمک دمک سے وہ سمجھی کہ پانی کا حوض ہے، لہٰذا اس نے اپنے پائچے اوپر اٹھا لیے تاکہ کپڑے اس کے گیلے نہ ہو۔ اس پر اسے بتایا گیا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ صاف و شفاف چمکدار فرش ہے۔ ملکہ بلقیس کے لیے یہ منظر بالکل نیا اور انوکھا تھا، جس کا قرآن نے واقعہ بیان کیا سورہ نمل آیت نمبر 44 میں، قیل لها ادخل السرح فلما رأته خصیبته لجة وکشفت عن ساقیها، اس سے کہا گیا کہ محل میں چلی چلو۔ جب اس نے اس کے فرش کو دیکھا تو اسے پانی کا حوض سمجھا اور کپڑا اٹھا کر اپنی پنڈلیاں کھول دی۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ تو شیشے سے مڈی ہوئی عمارت ہے۔ کہنے لگی میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی مطیع اور فرما بردار بن جاتی ہوں۔ یعنی بڑی بڑی نشانیاں جب دیکھی تو فوراً ایمان لے آئی کہ اے میرے رب، میں اپنے شرک سے توبہ کرتی ہوں اور میں اس رب پر ایمان لاتی ہوں جس پر سلیمان علیہ السلام ایمان لائے، اور ان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی فرما بردار بنتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا درس ملتا ہے۔ شکر نئی نعمتوں کے حصول اور پرانی نعمتوں کی بقا اور دوام کے حصول کا ذریعہ ہے۔ یعنی شکر ایسا ہی نہیں کہ خالی ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہم کو نعمتیں دی ہیں، بلکہ شکر کیا ہے، ہمارے لیے بہت سارے فائدے لاتا ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ نئی نعمتیں اللہ تعالیٰ اور مزید دیتے ہیں، یعنی جس نعمت پر ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا اللہ تعالیٰ اس میں اور اضافہ کرتے ہیں۔ پھر جو پرانی نعمتیں ہمارے پاس ہے اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھتے ہیں اور قائم و دائم رکھتے ہیں۔ تو یہ سارے فائدے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں فرمایا وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور جب تمہارے رب نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ تو شکر گزاری یہی نہیں ہے کہ ہم ایک طرح سے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ آپ کا شکر ہے،
اور اللہ تعالیٰ آپ نے یہ دیا، بلکہ آپ جس نعمت کو چاہتے ہیں کہ یہ بڑھے، میری صحت میں اضافہ ہو، میرے مال میں اضافہ ہو، میرے ایمان میں اضافہ ہو، میرے علم میں اضافہ ہو، تو اس کا بہت زیادہ شکر ادا کرے اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے کہ اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ آپ نے دیا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس میں اضافہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون ہے جو وعدے کا سچا ہو؟ کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہارے رب نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ تم جتنا جتنا اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرو گے میں تم کو اور زیادہ دوں گا۔ تو اگر صبح اٹھے ہیں اور صحت مند ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت و عافیت کے ساتھ صبح کرنا نصیب کی۔ پھر اسی طرح کھانا کھائیں، پانی پئیں، تو اللہ کا شکر ہے کہ کتنے ایسے ہیں کہ کھانا موجود ہے لیکن وہ کھا نہیں سکتے، ایسی کوئی بیماری ہے یا ایسے کوئی وہ ہے جس کی وجہ سے کھا نہیں سکتے، یا پھر یہ ہے کہ کھانا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ پیٹ بھر کے کھانا کھا سکے۔ الحمدللہ میرے ساتھ تو یہ دونوں بھی مجبوری نہیں ہے۔ اسی طرح پانی پیتے ہوئے، کپڑا پہنتے ہوئے، گھر دیکھیں اپنا، بستر اپنا آرام دے دیکھیں۔ کتنے لوگ کڑک سردی میں آج کل یعنی موت بھی ہو رہی ہے جن کے پاس اوڑھنے اور بچھانے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اپنے بستر پر آرام سے سو جاتے ہیں اور آرام دہ نیند۔ کتنے ایسے ہیں آرام دہ بستر ہے، نرم بستر ہے، سب کچھ ہے، لیکن رات بھر نیند کروٹ بدلتے ہیں، نیند ہی نہیں آتی ہے، ایسی ایسی بیماریاں یا ایسی تکلیفیں یا جو بھی ہے۔ تو الحمدللہ ہم بھرپور نیند لے کر اٹھتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جتنا چاہتے ہیں کہ جو بھی اللہ نے دیا ہے اس پر کیا کریں، اتنا اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا، پرانی نعمتوں کو باقی رکھوں گا اور اس میں دوام دوں گا، یعنی اس کو ہمیشگی عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو نبوت و بادشاہی سے سرفراز کیا۔ ان دو عظیم نعمتوں کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو بے مثال نعمتیں دی تھی۔ ہوا کو آپ کے تابع کر دیا تھا، لہٰذا آپ مہینوں کا سفر لمحوں اور گھنٹوں میں طے کر لیتے تھے اور اپنے تخت و لشکر کو جہاں چاہتے لے جاتے، یعنی اکیلے ہی خالی مسخر نہیں کیا بلکہ پورے لاؤ لشکر کے ساتھ، جیسے ہم لوگوں نے پڑھا نا کہ شاندار محل بھی، اور جہاں ٹھہرنا ہے وہاں کے لیے ٹینٹ بھی، اور جانور بھی، گھوڑے بھی، کھانے پینے کے سامان بھی، پلس خدمت گار بھی جنوں انس میں سے، سب کچھ کو لے کر اور ایک لمحے میں سفر طے کر لیتے تھے۔ پھر اسی طرح دوسری نعمت جو اللہ تعالیٰ نے دی تھی وہ کیا ہے کہ سرکش جن آپ کے مطیع و فرما بردار تھے، لہٰذا وہ آپ کے حکم پر محلات اور قلعے تعمیر کرتے، سمندر میں ڈبکی لگا کر قیمتی پتھر اور موتی نکالتے اور ہر طرح کا حکم بجا لاتے تھے۔ پھر تیسری نعمت جانوروں کی لغت آپ کو سمجھا دی گئی تھی، لہٰذا آپ جانوروں کا کلام سمجھ کر حسب حال فیصلہ فرماتے تھے۔ جیسے کہ حدود کی بولی آپ نے جان لی، پھر اسی طرح نمل چوٹی کی بولی آپ نے جانی اور اللہ کا شکر ادا کیا، الحمدللہ۔ پھر اسی طرح جو نعمت دی تھی کہ ملکہ بلقیس کے محل سے اس کا تخت پلک جھپکنے سے پہلے لا موجود کرنے والے افراد آپ کے پیروکار تھے، یعنی آپ کے آرڈر پر ایسے ایسے جو تھے کام کرنے والے وہ آپ کے انڈر تھے۔ جب آپ نے اس کمال درجے کی صورت سے تخت اپنے پاس دیکھا تو فوراً اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، جیسے کہ سورہ نمل آیت نمبر 40 میں فرمایا قال ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان ربی غنی کریم۔ فرمانے لگے یہی میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری۔ شکر گزار اپنے ہی نفع کے لیے شکر گزاری کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو میرا رب بے پرواہ اور بزرگ ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ شکر گزاری، اور کوئی اگر ہماری کوئی کام کی تعریف کرے تو بدلے میں ہم کو کیا کہنا چاہیے، جیسے سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ایک لمحے کے برابر میں تخت ان کے سامنے آ گیا، اس پر یہ نہیں کہا کہ دیکھو میرے انڈر ایسے ایسے لوگ ہیں جو اتنا بڑا بڑا کام کرتے ہیں یا اتنے بڑے بڑے لوگوں پر میری حکومت ہے، نہیں، بلکہ کیا کہا قال ھذا من فضل ربی،
تو ہم کو بھی چاہیے کہ اگر کوئی ہمارے کام کی تعریف کرے یا ہم کو کوئی وہ کہے تو ہم کو بدلے میں کیا کہنا چاہیے؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل و کرم ہے. یعنی میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، میں اچھا کھانا بنا لوں یا میں اچھے کپڑے سی لوں یا میں کوئی اچھی شاپنگ کر لوں یا میں کوئی اچھا مشورہ دے دوں یا میں کوئی اچھا کام، جو بھی ہے، جو بھی جس کی وجہ سے لوگ میری تعریف کریں، فوراً اس کو اللہ کی طرف منسوب کریں کہ میرا اپنا کمال نہیں، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے جو اس نے ہمیں عطا کیے. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی لادات نعمتوں پر ہر دم شکر گزار رہنا چاہیے تاکہ مزید رحمت الہی کا حصول ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی اپنے انبیاؤں کے طریقوں پر جو ہمارے لیے بہترین اسوہ حسنہ ہے اس پر ہم لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمارے یہ سب پڑھنے اور پڑھانے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بھی زندگی میں تبدیلی آئے اور ہم بھی ایسے ہی دین والے بنے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں اس کا بے حساب شکر ادا کریں. ربی عینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اجعلنا صبورا وجعلنا شکورا وجعلنا فی عینی صغیرا وفی عین الناس کبیرا، اللہم اجعلنا لک ذکارا لک شکارا لک وخابا لک متواء و منیبا. یہ ساری چیزیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم